السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عظیم المرتبت جلیل القدر جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و مشائخین کرام و بزرگان ملت و جمیع بانیان محفل دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے فرزند خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر شریف کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ایک عظیم المرتبت جلیل القدر خطیب مناظر اہل سنت حضرت مولانا مفتی حافظ محمد حنیف صاحب قبلہ کامل جامع نظامیہ دامت برکاتہم العالیہ سے ایک بصیرت افروز خطاب سننے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر کچھ ذکر شریف عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، آپ کا بلند مرتبہ، اونچا مقام سارے عالم میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، بلکہ زمین سے لے کر عرش الہی تک جگمگا رہا ہے۔ کسی سے بھی آپ کی عظمت و رفت کا پرچم پوشیدہ نہیں، سبھی آپ کی عظمتوں کو جانتے ہیں، آپ کی عظمتوں کے آگے اپنی گردنوں کو بھی خم کرتے، اپنے قلوب کو بھی خم کرتے۔ اللہ نے آپ کو ایک بڑا گھرانہ عطا فرمایا ہے، اونچا خاندان عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تمام خاندانوں میں سے ہمارے خاندان کو چن لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی ہاشم کو اللہ نے پورے خاندانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان بنایا، بلند گھرانہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔
مگر ایک بات یہ بھی ہے ایک شعر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس کو بزرگوں نے ارشاد فرمایا، کم من ابن قد علا بابن ذوی شرف کما علا عدنان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی باپ بلند مرتبہ پاتے ہیں شرف والے بیٹوں کی وجہ سے، یعنی باپ کو عظمتیں ملتی ہے۔ بعض ایسے بھی باپ ہیں جن کو شرف والے بیٹوں سے عظمتیں ملتی ہیں، جیسے کہ عدنان قبیلے کو مصطفیٰ سے شرف ملا۔ یہ بات یہ ہے کہ خاندان سے مصطفیٰ کو شرف نہیں ملا، مصطفیٰ سے اس خاندان کو شرف ملا۔ اس لیے حبیب اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ نے اس خاندان کو سب سے بلند رکھا۔ اس کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ خاندان قریش کا ہے۔ ہاشم کے گھرانے کے بعد جس کو شرف ہے وہ قریش ہے، قبیلہ قریش۔ جتنے خلفاء راشدین ہیں سب قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ قریش سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور قریش کے نیچے قبیلہ بنی ہاشم ہے اس سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کیوں جو نیچے والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ اوپر والے سے بھی رکھتے ہیں۔ نیچے والے دادا ہیں تو اوپر والے پردادا ہوتے ہیں، اور اوپر والے سکردادا ہوتے ہیں۔ اس طرح جو بنی ہاشم ہیں وہ قریش بھی ہیں، لیکن ہر قریش بنی ہاشم نہیں ہے۔ لیکن قریش وہ خاندان ہے جو بنی ہاشم کے بعد سب سے اعلیٰ خاندان، اس میں اللہ نے سارے خلفاء راشدین کو رکھا ہے، اور ہاشم یہ قریش سے بھی اعلیٰ گھرانہ ہے۔ اس میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے ہیں، تو آپ اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہ بنی ہاشم وہ گھرانہ ہے جن پر زکوٰۃ حرام ہے، زکوٰۃ لے نہیں سکتے، لینا حرام ہے۔ مالدار ہو تو زکوٰۃ دینا واجب ہے، لیکن غریب ہو تو زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ یہ بنی ہاشم کے لیے خاص حکم ہے، کیوں؟ اس خاندان کی عظمتوں کی وجہ سے زکوٰۃ کو کہا گیا ہے مال کا میل ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کے لیے اس کو جائز نہیں رکھا ہے، منع فرمایا ہے۔ یہ خاندانی شرف کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ خاندان کے اعتبار سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ سب سے اعلیٰ مقام اور سب سے اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں، اور ہم کھلے لفظوں میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمہور اہل سنت نے انبیاء کے بعد سب سے بلند مرتبہ فرمایا۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ، اور بعض علماء نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو قرار دیا مرتبے میں، اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا، تو ہم جمہور علماء کے ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے اپنے باصفہ عالم جلیل فاضل نبیل دامت برکاتہم العالیہ سے سنا ہے، اللہ نے
اپنے بندوں میں جس کو چاہا بعض خصوصیات سے نوازا ہے۔ تو خاندان کی حیثیت سے ہم صدیق اکبر و فاروق اعظم و عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر رتبہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قرار دیتے ہیں خاندان کے اعتبار سے۔ تو خاندان کے اعتبار سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں خلفاء میں بھی سب میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، یہ خصوصیت چاروں خلفاء میں۔ لیکن اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہے اس خصوصیت کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو مقام انبیاء کے بعد ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ لیکن جن باتوں میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمتوں میں اعلیٰ قرار دیا، ان عظمتوں میں بالکل آپ اعلیٰ ہیں، سب میں بلند اور عرفہ ہیں۔ میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، خاندان بنی ہاشم ہونے میں، بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے میں تینوں خلفاء سے بھی آپ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اس میں کسی اہل سنت و جماعت کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی کئی خصوصیات وہ ہیں جو ہم نے اپنے باصفا عالم جلیل فاضل نبی خطیب ذیشان دامت برکات اللہ علیہ سے حضرت کے خصوصیات کو سننے کا شرف حاصل کیا۔ ایسے کچھ خصوصیات ہیں جن میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، جس میں سے ابھی ہم نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قلعہ کئی دن سے لڑائی ہو رہی مگر کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کے دن میں سیادت کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دوں گا جن کے ہاتھ پر اللہ قلعے کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ تب دوسرا دن ہوا، کئی اہل بیت کرام صحابہ اعظام کی بعظمت ہستیاں رونق افروز ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں، کئی ہستیاں، اور لازمی بات ہے ابھی ہم نے حضرت قبلہ سے سنا ہر صحابی ہر اہل بیت کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ہر صحابی ہر اہل بیت کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اعلیٰ درجے کی محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول ہر صحابی ہر اہل بیت سے دیگر امت سے زیادہ محبت بھی فرماتے ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ تو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ان کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جن کے ہاتھ پر اللہ کامیابی دے گا خیبر کی، اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہر اہل بیت ہر صحابی یہی سمجھ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی آقا کی محبت کو ہر ایک نے دیکھا تھا، اور جب اللہ کے رسول جن سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ جس سے محبت نہ کرے رسول بھی نہیں کرتے ہیں، رسول انہی سے کرتے ہیں جن سے، اور یہ بھی جانتے ہیں ہمارے سینوں میں اللہ اور رسول کی محبت ہے۔ تو آنے والے ہر ایک سمجھ رہے تھے ہم بھی اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور رسول ہم سے محبت کرتے ہیں، شاید ہم میں کسی کو مل جائے۔ ہر ایک یہ سمجھتے تھے کاش مجھے مل جائے، دوسرے سمجھ رہے ہیں کاش مجھے، ہر ایک کو یہ تمنا ہے، لیکن سب رونق افروز ہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں اعلان جو فرمایا اس کے دوسرے دن کی محفل میں خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو موجود نہیں پایا، تو کہا علی کہاں ہے؟
تو صحابہ رضوانُल्लाह علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے، آشوب چشم کی شکایت ہو گئی ہے، اس لیے وہ تشریف نہیں لائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ان کو بلا کر، تو بعد حضرات گئے اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی کی بارگاہ میں بلا کر لائے۔ پیارے نبی نے بلایا، فرمائے اللہ کے رسول آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ تشریف لائے تو دیکھا آنکھ درد ہے، آشوب چشم کی شکایت ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہنے مبارک نکال کے آپ کی آنکھوں میں ایسے لگایا جیسے کوئی سرما لگا ہے، جیسے اس لعاب دہنے مبارک لگایا، آنکھ ایسی صاف شفاف بیماری سے شفاف آ گئی، گویا یہ آنکھیں بیمار ہی نہیں پڑی تھی، ایسا شفاف ہو گئی۔ اس میں حبیب پاک کے لعاب دہنے مبارک کی عظمتیں چھلکتی ہے، تو اندازہ کرو شان لعاب دہنے مصطفیٰ کا یہ عالم ہے، ذات مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا، چلتے چلتے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہمارے تھوک جہاں پڑ جاتے ہیں، ڈاکٹر حضرات سے پوچھئے، حکیم حضرات سے پوچھئے، کہتے ہیں ہر جگہ مت تھوکیے، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، وہاں بیماریاں پھیلتے ہیں، اگر صحت مند ہونا ہے تھوک وغیرہ سے صاف شفاف رکھیے، جگہ دھو کر صاف سکھا کر بہترین رکھیے، ورنہ جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں مت تھوکو، بیماریاں ہوتے ہیں، اللہ نے حبیب کے لعاب مبارک میں وہ شان دی ہے، وہاں بیماریاں نہیں، بیماری شفا پا جاتی ہے۔ اس شان کا بھی پتہ چلا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو شفا ہو گئی۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ جھنڈا لو، قیادت تم کرو، تو آپ نے قیادت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین آپ کے ساتھ ہے، کئی اہل بیت ہے، کئی صحابہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، قلعے تک پہنچے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور لگایا تو بڑا طاقتور دروازہ ٹوٹ گیا۔ ٹوٹا تو اتنا طاقتور دروازہ، وہ اتنا وزنی دروازہ تھا، 300 صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اس کو ہلانا مشکل تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار اکیلے تنہا اس کو توڑ ڈالے، اسی کو ڈھال بنا کر آگے بڑھتے رہے۔ جو بھی تیر تلوار آتا یہی دروازے سے روکتے ہوئے اندر گھسے، پورے قلعے پہ فتح کر لیا آپ نے۔ صحابہ اہل بیت ساتھ ساتھ ہے، آپ کے قلعے کو کامیابی ہوئی، تو آپ کیا ہو گئے، اب فاتح خیبر ہوئے، قلعے خیبر کے فتح کرنے والے ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی، تو آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو فاتح خیبر بنایا ہے۔ یہ آپ کی شان ہے، خصوصیات، یہ آپ کی عظمت ہے، آپ کی رفت ہے کہ اللہ نے جو کئی دنوں سے خلاف فتح نہیں ہو رہا تھا، یہودی قبضہ کر کے تھے، سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے ذریعے کامیابی عطا فرمائی۔ اس طرح کئی آپ کے فضائل برکات ابھی ہم نے سنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، مسجد میں گزرنا کسی کے لیے بھی جنابت کی حالت میں جائز نہیں، غسل کی ضرورت کے وقت میں، سوائے میرے اور تمہارے گزر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے گھر شریف سے ادھر گزرنا پڑتا تھا، اس مسجد نبوی شریف میں گزرنے کی ضرورت تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار کو خصوصی اجازت عطا فرما دی۔ یہ بھی خصوصیت آپ ہی کے لیے تھی، جیسا کہ ابھی ہم نے شان سنا۔ تو میرے کہنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو آپ اکیلے میں تھی، وہ آپ تنہا تھے۔ سارے اہل سنت و جماعت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے خصوصی شان کو سب تسلیم کرتے ہیں، سب آپ کی عظمتوں کے آگے گردن جھکائے ہوئے ہیں،
اور جو ان عظمتوں کے آگے گردن نہیں جھکاتا ہو اہل سنت سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. صاف لفظوں کی بات ہے. اہل سنت و جماعت وہی باعظمت ہستیاں ہیں اللہ کے حبیب نے جن کی جو عظمت بتائیں اس کے آگے گردن جھکانے والوں کا نام ہی اہل سنت و جماعت ہے. بلکہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تم سے کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا. کوئی منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا. ہے پکی بات. پیارے نبی کا ارشاد ہے کوئی منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن تم سے بغض نہیں رکھ سکتا. یعنی جو مومن ہوگا بغض سے اس کا سینہ پاک صاف ہوگا. جو مومن ہوگا اس کا سینہ حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے بغض و کینہ سے پاک صاف نورانی ستھرا ہوگا. پکی بات. پیارے نبی نے فرمایا کوئی مومن اے علی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا کوئی مومن, اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا. یاد رکھیں گے کوئی منافق تم سے محبت نہیں کرتا. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مشہور تھا ہم کسی کے نفاق کو پہچانتے تھے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے بغض کو دیکھ کر پہچان لیتے یہ منافق ہے. مومن اور منافق کو پہچاننے میں حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام نے ایک علامت کے طور پر بنا لیا تھا حبیب پاک کے ارشاد کی روشنی میں. پکی بات ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کوئی اہل سنت بھی بغض نہیں رکھتا کیونکہ پیارے نبی نے فرما دیا کوئی مومن آپ سے بغض نہیں رکھتا ہے. پکی بات ہے. اور جو بغض رکھے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. پکی بات. میں یہیں سے ایک بات اور سمجھا دیتا ہوں وہ سمجھنے کی سہولت کے لیے عرض کرتا ہوں سمجھنے کے لیے تاکہ ہمارے لیے ایک صحیح راستہ ملے. اس لیے خیر اور بھلائی کا راستہ ملے. سوال یہ ہے حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ سے لڑائی خوارج کی بھی ہوئی ہے. خارجیوں نے آپ سے لڑا. بدر وحد خندق خیبر میں تو کافروں نے بھی لڑا ہے. پکی بات ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کس کی فتح بدر میں احد میں خندق میں خیبر میں کس سے لڑائی ہے؟ کافروں سے لڑا. اور یہ خوارج جو اسلام میں سب سے پہلے گمراہ فرقہ نکلا ان سے لڑائی ہے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی. اور یہ خوارج آپ سے بغض رکھتے ہیں کینہ رکھتے ہیں. اس لیے ہم خوارج کو مومن نہیں کہتے. خوارج کا مطلب یہ اسلام سے خارج ہونے والے لوگ ہیں. حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی لڑائی ہوئی. خوارج نے آپ سے بغض کیا دشمنی کی لڑائی کی یہاں تک کہ حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ ان خوارج سے لڑو. آپ نے ان گمراہ بددینوں کو جڑ پیڑ سے اکھاڑا. یہ حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار کے عظیم کارناموں میں سے یہ بھی ہے. اور بخاری شریف میں باب الخوارج بنا ہوا ہے. خارجیوں کا بیان یہ بغض رکھتے تھے کن سے؟ حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ سے کینہ رکھتے تھے. آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے. آپ کی شان میں قسم قسم کی بے ادبیاں کرتے تھے. آپ کو مومن ماننے تیار نہیں تھے. آپ کو مسلمان ماننے تیار نہیں تھے. آپ کو کافر تک قرار دیے جو خارجی فرقہ.
آپ کو مشرک قرار دیے ہیں، آپ کو کافر قرار دیے ہے، خارجی فرقہ۔ اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، ایک شخص آیا، ذوالخویسرہ نامی شخص، سیدھے جانب سے آیا، سب کو بانٹ رہے ہیں، اسے نہیں دیا، آپ نے کچھ بھی نہیں دیا مال غنیمت۔ بائیں طرف سے آیا، کچھ نہیں دیا، آگے سے آیا، کچھ نہیں دیا، پیچھے سے آیا، کچھ نہیں دیا۔ آخر میں وہ کہنے لگا، اے دل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انصاف کیجئے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکال لیے۔ وہ ادب تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش تھے، حبیب نہ ہوتے تو اسی وقت گردن ہی اڑا دیتے۔ حبیب کا ادب کرتے ہوئے خاموش عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے کہ میں منافق کی گردن اڑا دوں۔ کیوں؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اتنی بڑی جرأت کوئی مومن نہیں کر سکتا۔ انصاف کیجئے یہ لفظ برا نہیں ہے، اوروں کو بولو انصاف کیجئے بہت صحیح ہے، نبی کو کہیں انصاف کیجئے یہ بدترین بے ادبی گستاخی ہے۔ تو حبیب کے لیے جب کہا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسلمان ماننے تیار نہیں ہوئے، کہا اجازت دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی گردن اڑا دوں اس منافق کی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کہا ابھی لوگ کہیں گے مسلمان کو مار رہے ہیں، کیونکہ بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں شریک ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ تو یہ سمجھیں گے کہ مسلمان کو مار رہے ہیں، اس لیے حکمت تھی روک دیا۔ اور پھر پیارے نبی جانتے بھی تھے خوارج کا قتل علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہونے والا ہے، اس کی نسل کا، تو آپ نے روکا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، جس کو آپ نے کچھ نہیں دیا تو اس نے کہا انصاف کیجئے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو تو روک دیا، لیکن اس سے کہا سن اگر میں انصاف نہیں کروں تو میرے بعد تو کس کو انصاف کرنے والا پائے گا۔ یہ فرمایا، فرمانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں خطاب کر کے فرماتے سنو، اس سے ایسی نسل نکلے گی، ایسی اولاد اس کی پیٹھ سے نکلے گی، نمازیں اس کثرت سے پڑھیں گے کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کے نمازوں کے سامنے معمولی جانو گے، یہ اس کثرت سے روزہ رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے کم جانیں گے۔ لیکن ان کا حال یہ ہے، یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ بھائی تیر ہرن شکار میں لگا، ادھر سے نکلا، ادھر سے گیا، ادھر سے باہر نکل گیا، ایسے یہ اسلام میں داخل ہوں گے، کلمہ شہادت پڑھ کے مصطفیٰ کی بے ادبی کرے باہر نکل گئے، یا جو بھی بدعقیدگی کفر کی کیے باہر نکل گئے، تو اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا۔ اور آقا نے فرمایا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ اور رسول بہتر جانتے کیا مراد ہے، لیکن میرے دماغ میں آ رہا تو میں عرض کر رہا ہوں، میرے دماغ کی بات ماننا آپ پہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں جو سمجھ میں آ رہا بول دینا، میں اپنا ایک اخلاقی فریضہ سمجھ کے بتا دے رہا ہوں۔ حلق کے نیچے اترنے کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے یہ قرآن پڑھیں گے لیکن اس کے برکات سے محروم رہیں گے، کیونکہ مومن جب پڑھتا ہے تو اس کو برکات حاصل ہوتے قرآن کے۔ پیارے نبی نے فرمایا اسلام سے نکل جائیں گے ایسے جیسے تیر شکار سے، اس لیے اس کے برکات سے محروم ہے، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا، مطلب قرآن پڑھیں گے لیکن صحیح طور پر سمجھ نہیں سکیں گے، قرآن ایک بولتا ہوگا یہ ایک سمجھتے رہیں گے، یہ مطلب ہے، پکی بات ہے۔ تو یہ ہے، تو یہ لوگ وہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انصاف کرنے کے لفظ کہنے والے کو نہیں، پوری نسل کے بارے میں کہا یہ ایسے لوگ ہیں، عبادتیں تو بہترین کریں گے، تلاوت کلام مجید بھی کریں گے، لیکن اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا۔ فرمائے یہ بخاری شریف میں باب الخوارج بنا ہوا ہے، فرقہ خارجی ہے، پکی بات ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آگے عرض کرتا ہوں، یہ فرقہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زور پکڑا، تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو صلح کی کوشش کی،
حضرت نے جب قاصد کو بھیجا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجے، تو خارجی سے صلح کے لیے کہا دیکھیے سیدنا علی مرتضی حیدر کرار نے مجھے بھیجے ہیں صلح کی بات کرنے۔ تو حضرت ایک خوبصورت جبہ زیب تن کر کے تشریف لے گئے تھے، تو سب سے پہلا الزام لگایا یہ پیارے نبی نے ایسا خوبصورت جبہ نہیں پہنا، تم پہنو یہ بدعت ہے بول دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا، وہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے عظیم تفسیر کا علم آپ کو عطا فرمایا، آپ نے جواب میں فرمایا سن اللہ کہتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے حبیب فرما دو، قرآن کی آیت ہے، اے حبیب فرما دو اس زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اللہ نے اپنے بندے کے لیے نکالا ہے، اور پاکیزہ رزق کس نے حرام کیا ہے۔ آیت پڑھ کے بتا دیا سن حرام ہونے کے لیے اللہ اور رسول کا حرام کرنا ضروری ہے، جب اللہ رسول نے حرام نہیں کیا تو تو کہتے کہتا ہے حرام نہ جائے۔ آپ نے آیت پڑھ کے اس کو خاموش بٹھا دیا۔ اس کے بعد حضرت نے کہا دیکھیے تمہاری طرف سے ایک حکم ہو، ہماری طرف سے ایک حکم ہو، دو حکم ہو فیصلہ کرنے والے، آپس میں صلح کر لیں گے، لڑائی کو ختم کریں گے۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ پہ شرک کا الزام لگایا، کہا حکم تو اللہ ہے، یہ کہتے ہیں بندے حکم بنے، تو اللہ کے ساتھ بندوں کو شریک کرتے مشرک ہو گئے سیدنا علی مرتضی رضی، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الحکم الا للہ، آیت بھی پڑھا قرآن کی ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے، لہذا آپ پہ شرک کا فتویٰ دیا۔ تو آپ نے پھر ایک جواب میں ایک آیت پڑھے، دیکھ بیوی شوہر میں لڑائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ دونوں مل کر صلح اس طرح کریں، ایک حکم بیوی کی طرف سے ہو، ایک حکم شوہر کی طرف سے ہو، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، کہ ایک حکم شوہر کی طرف سے ایک حکم بیوی کی طرف سے، دو حکم مل کے آپس میں بیوی شوہر کے معاملے میں صلح کریں۔ دیکھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دو شخصوں میں اختلاف ہو تو دو شخصوں کے اختلاف کے لیے اللہ دو حکم بنانے کے لیے کہتا ہے، یا دو جماعت میں اختلاف کے لیے اگر علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے حکم بنانے کے لیے کہا تو کیا غلط کیا؟ قرآن تو دو شخصوں کے لیے حکم بنانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو وہ آیت پڑھ کے وہاں بھی لاجواب کیے۔ یہ بات حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ اس نے ایسا کہا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ہی کے لیے ہے، وہ پڑھ کر ہم کو مشرک قرار دے رہا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا سنیے، آپ نے جواب میں فرمایا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بات کلمہ تو سچ ہے مگر اس کا ارادہ غلط لیا گیا۔ مطلب کیا؟ وہ لوگ یہ تو آیت تو صحیح پڑھے ہیں، ان الحکم الا للہ آیت ربانی ہے، رب العالمین کا کلام ہے، لیکن اس نے مراد غلط سمجھا ہے، اللہ کی مراد وہ نہیں ہے جو یہ سمجھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا قرآن کریم کی آیات تو کئی لوگ پڑھتے ہیں مگر ہر ایک صحیح نہیں سمجھتے، اپنے دماغ میں جیسا آیا ویسا سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اپنے کم علمی کا احساس ہے، ہم جانتے ہیں قرآن کا صحیح مفہوم جو اللہ کی مراد ہے، حدیث شریف کا صحیح مفہوم جو مصطفیٰ کی مراد ہے، ہم اتنا نہیں جان سکتے جیسا کہ ہمارے بزرگ اولیاء علماء کرام جانتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کا دامن پکڑ کے چلتے ہیں، خود سے سمجھ کے چلنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ہم امن امان کے ساتھ راستہ طے کر رہے ہیں۔ خود سے سمجھنے جاؤ، قرآن ایک کہتا ہے، یہ ایک سمجھ میں آ رہا ہے ان لوگوں۔ تو سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بات تو سچی ہے لیکن اس سے ارادہ باطل لیا گیا ہے، آیت ربانی تو حق ہے لیکن انہوں نے مراد غلط سمجھا ہے۔ میں آپ کو تھوڑے سے لفظوں میں میری دماغ میں جو آ رہا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ مطلب کیا؟ ان الحکم الا للہ کا مطلب حکم صرف اللہ کے لیے، قانون کا عطا کرنا صرف اللہ کی شان ہے، یہ مطلب ہے۔ اور جو اللہ کہہ رہا ہے ایک حکم بیوی کی طرف سے ہو، ایک حکم شوہر کی طرف، اس کا مطلب
یہ حکم اپنی طرف سے قانون بنا کر فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ رسول نے جو قانون دیا ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ تو آپ کا بھی مقصد یہی تھا، ہم قانون بنا کر فیصلہ کرنا نہیں ہے، اللہ رسول نے جو قانون بنایا ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں گے، اس کے قانون کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ اللہ رسول کے بنائے ہوئے قانون کی روشنی میں فیصلہ کرنا اور ہے، اور قانون بنانے کا فیصلہ کرنا اور ہے۔ قانون اللہ بناتا ہے، اس کے حکم سے مصطفیٰ بھی قانون دیتے ہیں، لیکن امت کا کام یہ ہے بنے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی بات کر رہے تھے، اور وہ آیت تھی قانون بنانے کا فیصلہ کرنے کی، انہوں نے اس کو قانون بنانے کی آیت کو جوڑ دیا، اس طرح پٹکی کھائی۔ تو خیر بہرحال وہ زمانہ آیا، کب؟ پیارے نبی کے زمانے میں ایک شخص نے بے ادبی کی، پیارے نبی نے کہا اس کی پیٹھ سے ایسی نسل نکلے گی۔ سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ لوگ آئے، تو حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے جنگ کا اعلان کر دیا، صحابہ کرام کو حکم دیا جاؤ انہیں قتل کرو۔ سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمۃ الرضوان اپنی کتاب میں تفصیل سے واقعہ لکھتے، گئے صحابہ کرام تو کیا دیکھا یہ لوگ نماز میں کھڑے ہیں، ڈر گئے، اتنی پاکیزہ ہستی کو مارنے کے لیے حضرت نے حکم دیا کہیں یہ پاکیزہ ہستی ہے، کہیں اللہ کے پاس پکڑے نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا ایک خارجی ایک فرقہ نکلے گا، ان کے علاوہ کوئی دوسرا کچھ اور ہوگا، ہم غلطی سے ان کو سمجھ لیں گے، ڈر کے مارے واپس آ گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ نماز میں اس لیے واپس آ گئے۔ تو کہا نہیں جاؤ مقابلہ کرو، پھر گئے، پھر نماز میں تھے، پھر واپس آ گئے۔ تو پیارے سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ فرمایا جاؤ، اللہ کی قسم نبی نے ہم سے جھوٹ نہیں کہا ہے، سچ کہا ہے، جاؤ ان سے مقابلہ کرو، یہ دنیا کی بدترین مخلوق ہے۔ بولے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے پھر بھیجا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان سے مقابلہ کیا، لڑائی ہوئی تو صرف 10 صحابہ کرام شہید ہوئے، 100 بچ گئے، اور خوارج میں پورے قتل ہو گئے، صرف 10 بچے، ان میں پورے قتل ہو گئے، صرف 10 بچے، اور صحابہ میں صرف 10 شہید ہوئے، 100 صحابہ بچ گئے۔ یہ حال خوارج کا ہوا حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ یہ ہے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے بے ادب، گستاخ، منافق، یہ ہے پکی بات ہے۔ اور وہ تھے بدر احد والے، ان کا تو کفر چھپا ہوا نہیں ہے، حق ہے، لیکن ایک سوال اور ایک آتا ہے، جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوا، یہ جنگ میں کیا ہے، ایک طرف حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو تاکہ ہم معاملات کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے بڑھیں، اس لیے میں یہ بات کھول کر عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ کئی اہل بیت، کئی صحابہ رضوان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے، اور ادھر جنگ جمل میں کون ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، کن کے مقابل میں؟ سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں۔ اور کون ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کے بارے میں پیارے نبی نے نام لے کے کہا طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی، نام لے کے جنتی کہا۔ ایک تو قرآن نے کہا فتح مکہ سے پہلے بعد والے تمام جتنے بھی صحابہ ہیں سب جنتی، اللہ نے کہا، مگر نام لیے بغیر کہا، مصطفیٰ نے نام لے کر کہا طلحہ جنتی، زبیر جنتی۔ تو اب حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے مقابل میں کون ہے جن کو پیارے نبی نے نام لے کے جنتی کہا؟ وہ ہے طلحہ رضی اللہ عنہ ہے، زبیر رضی اللہ عنہ ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اب یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ تو بڑے ہیں، ان کے ساتھ اور کئی ساتھ ہیں۔ اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھنے کی ہے، وہ کیا؟ پیارے نبی کا ادھر ارشاد پڑھیے، آپ فرماتے ہیں کوئی منافق تم سے محبت نہیں کرتا، کوئی منافق تم سے محبت نہیں کرتا،
اور کوئی مومن تم سے بغض نہیں رکھتا۔ اب یہ لڑائی کیسی ہے ذرا مجھے سناؤ۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بغض میں ہو رہی ہے، تو سوال یہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا کوئی مومن علی تم سے بغض نہیں رکھتا، جو مومن ہوگا بغض نہیں رکھے گا، اور جو بغض رکھے گا تو مومن نہیں ہوگا۔ اب طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ مومنہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر مومنہ ہے تو بغض سے پاک ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بغض سے پاک ہیں، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا منافق محبت نہیں رکھتا اور مومن بغض نہیں رکھتا۔ یہ مومن ہے تو بغض نہیں رکھتے، تو پھر لڑائی کی بغض علی کی نہیں تھی، قتل عثمان کی لڑائی تھی، بغض علی کی نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، چلتے چلتے میں بتاتے چل رہا ہوں۔ وہاں کہو خارجی، وہ بغض رکھتے تھے، ان کو کہو منافق ہے، انہیں کہو کافر ہے، انہیں کہو گمراہ ہے، ہم مانتے وہ بغض والے ہیں، لیکن محبت والے بغض نہیں رکھتے۔ پیارے نبی نے ان کے مومن ہی ہونے کی نہیں، نام لے کے جنتی ہونے کی خبر دے دی ہے، تو معلوم ہوا یہ بغض علی کی لڑائی نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کی قتل کے بدلہ کے لیے لڑائی تھی، حضرت علی کے بغض کی لڑائی نہیں تھی۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ اس جنگ میں جو شریک ہیں، یہ جنگ جمل ہے، اس کو جنگ جمل اس لیے کہتے ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی فوج نے حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کو گھیر لیا تھا، اونٹ کو گھیر لیا تھا۔ اس وقت دیکھیے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، خبردار یہ عائشہ رضی اللہ عنہ میری ماں ہے، ان کو پورے ادب سے لے جا کر گھر میں پہنچا کے آؤ۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج مطہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ محبوب خدا ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ۔ اب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات پہ غور کیجئے، آپ کیا فرماتے ہیں، یہ میری ماں ہے، پورے احترام سے ان کے گھر کو پہنچا کے آؤ۔ پتہ چلا نہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے بغض میں لڑ رہے ہیں، نہ دیگر صحابہ ان کے بغض میں لڑ رہے ہیں، معاملہ دینی جذبے کا تھا۔ یہ بات تمام اہل سنت کے علماء اولیاء فرما رہے ہیں۔ اب اس حدیث کو لے کر دیکھو، اگر بغض تھا تو مومن نہیں ہو سکتے، مومن تھا تو یہ لڑائی بغض کی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو بتاؤں سمجھنے کی اور بھی سہولت کے لیے، ایک مرتبہ کا واقعہ، یہ جنگ جمل کا واقعہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے علم کے مطابق جنگ جمل میں تو آپ شریک ہی نہیں تھے، آپ کا تعلق تو بعد کا جنگ صفین کا ہے۔ سب سے پہلے تو جنگ ام المومنین رضی اللہ عنہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہو رہی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو ملک شام میں ان کو بعد میں خبر ہوئی، ان کے بعد وہ تو بعد میں کہتے ہیں خون کا بدلہ لیجئے، وہ تو صرف صفین میں ہے۔ اب بتاؤ جو سب سے پہلے جنگ کریں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ انگلی اٹھاؤ، سب سے پہلے ام المومنین اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف چلے گی انگلی، وہاں بولنے جاؤ سب سے پہلے۔ یہاں میں کہہ رہا ہوں ان واقعات کے بیچ میں ہم کو سنبھل کے چلنا ہے، اب ان کی پاکیزہ عظمتوں کے ساتھ اپنا ایمان بھی لے کے چلنا ہے، تو ان کی عظمتوں کے ساتھ ساتھ ایمان کو سلامت لے کے چلنے کی میں طریقے بتا رہا ہوں۔ دیکھو ہمارا کام صرف راہ جو صحیح ہے بتا دینا، چلنا نہیں چلنا مرضی ہر ایک کی ہے، ہم تو راہ بتا رہے ہیں۔ یا تو منافق کہنا پڑے گا کیونکہ علی رضی اللہ عنہ سے بغض تھی، اور پیارے نبی نے ان کو جنتی کہا تو منافق ہو ہی نہیں سکتے، کوئی منافق جنتی نہیں۔ مومن ہوئے تو بغض نہیں،
تو معلوم ہے علی رضی اللہ عنہ کی بغض میں لڑائی نہیں ہے، عثمان غنی کو جنہوں نے قتل کیا تھا ان کی دشمنی میں لڑائی ہے۔ سیدنا علی مرتضی کیونکہ خلیفہ ہیں، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، سب نے ان کو بڑا مانا ہے، آپ ہی بدلہ لے سکتے قانون شریعت کے مطابق، اس لیے آپ سے بدلہ مانگا گیا، ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد چلو یہیں پر زیادہ دور نہیں جائیں گے، یہیں پر یہ بھی فیصلہ کریں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی فیصلہ کر کے اب ہم آگے سیدنا علی مرتضی حیدر کرار کی کمالات عظمتیں آگے بتانا ہے، اس لیے پہلے ان صحابہ کو، پہلے ان کی عظمتوں کو ظاہر کرتے ہوئے چلیں۔ کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بغض تھا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے؟ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کو بغض کا الزام لگاؤ، 50,000 صحابہ اور تابعین ساتھ ہیں آپ کے، ان سب کو بغض والے کہنا پڑے گا، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، پیارے نبی کے ارشاد کو نقل فرمایا کہ اللہ نے پوری مخلوق کے دلوں میں نظر ڈالا تو سب سے پاک دل میرے صحابہ کا دیکھا تو ان کو میری صحبت کے لیے چن لیا۔ تو کائنات میں سب سے پاک ہو اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے بغض کرے، یہ تو کوئی مومن نہیں مانے گا۔ کائنات میں سب سے پاک دل ہو اور حبیب کے چچا کے فرزند سے عداوت کرے، حبیب کے چچیرے بھائی سے عداوت کرے، حیدر کرار رضی اللہ عنہ سے عداوت کرے، پیارے نبی کے محبوب بھائی سے عداوت کرے، یہ تو ہماری عقلیں مان ہی نہیں سکتی ہے۔ ارے آج کا 14ویں صدی کا اہل سنت کا عام مومن گناہگار ہے، وہ بغض نہیں رکھ سکتا تو حبیب کی صحبت کے لیے چنے گئے وہ کیسے بغض رکھ سکتے ہیں؟ اسی لیے ماننا پڑے گا یہ بغض کی لڑائی نہیں تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ جو یہودی منافقین نے سازش کر کے شہید کیا تھا، ان شہید کرنے والے قاتلین سے عداوت تھی۔ بات صاف ہے، سب نے یہی کہا، ہمارے بزرگوں نے اسی وجہ سے کہا ادب کرو۔ اب چلو میں کہنا چاہتا ہوں کیا، وہ میں بار بار کہتا ہوں مگر ہر وقت ایک نئی نقطہ بتا دے کہ میں آپ کو چاہتا ہوں صحیح راستہ ہم کو ملے۔ آپ بولو، ادھر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھیے، منافق سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض نہیں رکھ سکتا، مسلمان بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو اب بولو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ والے جو حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے خون کا بدلہ مانگ رہے تھے، یہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ اگر مسلمان مانو تو پیارے نبی کہتے مسلمان علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ پیارے نبی کے ارشاد کے مطابق یہ مومن ہے تو علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے بغض سے یہ حضرات پاک ہیں۔ سیدنا علی مرتضی کی یہ پیاری حدیث جہاں علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کو بتاتی ہے، یہ جنگ جمل و جنگ صفین میں جو حضرات آپ کے خلاف تھے ان کے بغض سے پاک ہونے کو بھی بتا رہی ہے۔ بغض سے پاک تھے، بغض کی وجہ سے لڑائی نہیں ہوئی بلکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کی دشمنی میں لڑائی۔ بانی جامعہ قبلہ نے یہی فرمایا ہے، اتنی بڑی عظیم ہستی سیدنا عثمان غنی کے فضائل بتا کے ان کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تو خون کا بدلہ مانگنا ایک فطری بات تھی، بلکہ لکھے اس سے سیدنا علی مرتضی کی بغض کا تعلق ہی کیا ہے میں بولتا ہوں۔ اب سنیے، میں کہنا چاہتا ہوں، پیارے نبی فرماتے ہیں کوئی مومن علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے بغض نہیں رکھ سکتا، اور پیارے نبی فرما رہے ہیں، دو حدیثوں کو جمع کرو صحیح مفہوم نکل جائے گا۔ پیارے نبی منبر پر رونق افروز ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے لڑکے ہیں، چلتے ہوئے تشریف لائے، پیارے نبی نے اتر کر سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب لا کر بٹھایا، ممبر پر بٹھا کر سارے اہل بیت و صحابہ کرام میں فرمایا میرا بیٹا حسن امت کا سردار ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔
صلح کب ہوئی؟ لڑائیاں ہونے کے بعد، کئی قتل ہونے کے بعد، تو کئی قتل ہونے کے بعد صلح ہوئی، اتنے قتل کے بعد صلح ہوئی، تو صلح کے وقت کا انداز پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے بیٹے حسن کی یہ شان ہے، یہ امت کا سردار ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا، دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کوئی مسلمان علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی کہتے ہیں مسلمانوں کی جماعت، تو پیارے نبی جن کو مسلمان کہیں وہ علی رضی اللہ عنہ سے بغض نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا مسلمان علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، اور پیارے نبی خود فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی جماعت بھی مسلمان ہے، ان کے مقابل جو جماعت ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ معلوم ہوا یہ لڑائی بغض علی کی نہیں تھی، بغض علی کی ہوتی تو پیارے نبی مسلمان نہیں کہتے، بلکہ کہتے کہ میرے بیٹے حسن کی مسلمانوں کی جماعت منافقین سے صلح کرے گی، یہ فرماتے تھے۔ مصطفیٰ نے جنہیں منافق نہیں مسلمان کہا، ہمیں کیا حق ہے کہ انہیں منافق کہے؟ نبی، پیارے نبی امت کے ایمان سے جتنا واقف ہے، کوئی امتی مصطفیٰ کے برابر اگر جانتا ہے تو لا کے بتا دے، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی اور جاننے والا ہے؟ جاننے والے مصطفیٰ کہتے ہیں یہ مومن ہے، مسلمان ہے، میرا بیٹا حسن مسلمانوں کی جماعت سے صلح کرے گا۔ جب یہ مسلمان ہے تو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بغض سے پاک ہے، یہ نہ بغض والے ہو سکتے ہیں نہ منافق ہو سکتے۔ مصطفیٰ نے مسلمان کہہ دیا ہے، اسی لیے خوارج کو کہو وہ بغض والے تھے، انہیں مصطفیٰ نے اسلام سے خارج کہا، لیکن مصطفیٰ جنہیں مسلمان کہے منافق کہنا یہ ناانصافی ہے، پیارے نبی کے ارشادات سے اچھی طرح واقف نہیں ہونے کی نشانی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بغض ہوتا تو پیارے نبی مسلمان نہیں کہتے، منافق کہتے، کیوں کہہ چکے ہیں علی کا جو مسلمان ہے وہ بغض نہیں رکھ سکتا، یہ مسلمان ہے اس لیے بغض سے پاک ہے۔ سمجھئے بات کو، نہیں سمجھ میں آئی تو غور سے بار بار سنتے رہو، سمجھ میں آئیے ہماری بات، باریک بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا، یہ دونوں کا فرق ہے، خارجی بغض میں لڑے ہیں اور یہ جو صحابہ کی لڑائی بغض میں نہیں، دینی حمایت کے جذبے میں ہوئی، لیکن سبھی متفق ہے اس لڑائی میں حق حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، اور آپ کے مقابل میں جو جماعت ہے وہ غلطی خطا کر رہی تھی، لیکن خطا بغض علی میں نہیں دینی جذبے میں ہو رہی تھی۔ فرق سمجھ رہے؟ دینی جذبے میں خطا ہونا اور ہے سیدنا علی مرتضیٰ کی بغض و عداوت میں ہونا۔ اسی لیے میں اور اس کی پختگی کے لیے اللہ کے حبیب نے جن کو ہمارا رہنما بنا کے بھیجا، خواب میں اشارہ کر کے بھیجا، وہ ولی کامل عارف باللہ شیخ الاسلام حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں ادھر لڑائی اپنی جگہ دینی جذبے میں خون کا بدلہ مانگنے کے جذبے میں ہے، لیکن ادھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ شاعر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت سنتے ہیں، خوش ہو کر اسے انعام عطا کرتے ہیں جو حضرت کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو بغض ہوتا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، بغض و عداوت ہوتی تو کیا تعریف سن کر انعام دیتے، بلکہ اپنی دوستی سے خارج کر دیتے۔ دوست نہیں، اس کو اتنا چاہ رہے ہیں کہ انعام سے مالا مال کر رہے ہیں۔ سیدی بانی جامعہ قبلہ کتاب میں موجود ہے، میں من گھڑت باتیں نہیں کر رہا ہوں، لغزی بھی ہو سکتی ہے، ہم سے اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن
معلوم ہو ہم سے کچھ لغزش ہو 2 منٹ میں لوٹا لیں گے. ہم حق کے لیے بات کرنے والے ہیں, باطل کے لیے بات کرنے والے نہیں ہیں. معزز سامعین کرام, اب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث نے ہمیں ایک رہنمائی کی کہ ہم اس لڑائی میں جو عثمان غنی رضی اللہ کے خون کا بدلہ مانگنے میں جو شامل تھے ان کو منافق نہیں کہہ سکتے, کیونکہ مصطفیٰ نے مسلمان کہا, اور کہا جو مسلمان ہے وہ بغض نہیں رکھ سکتا. پیارے نبی جب مسلمان بھی کہہ دیے اور پھر کہے مسلمان بغض نہیں رکھ سکتا, تو معلوم ہوا یہ جماعت علی مرتضیٰ رضی اللہ بغض رکھنے والی نہیں. پکی بات ہو گئی. لڑائی کسی اور وجہ سے دینی جذبے کی ہوئی, ہم صاف لفظوں میں کریں, بات ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئے تو اس کے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہیں. سچی بات پہنچ, یا تو کو حبیب پاک کی بات غلط ہے, وہ تو بخاری شریف میں ہے, کوئی ضعیف کمزور حدیث نہیں, مسلمانوں کی دو. اب اس سے بڑھ کر ہم کیا رہنمائی کریں بولو. اب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی شان میں پیارے نبی نے فرمایا علی سے کوئی مسلمان بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا. کوئی مسلمان بغض نہیں رکھ سکتا, کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا. یہ بات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار کی شان میں پیارے نبی نے بیان فرمایا ہے. آپ کی ایک نہیں کئی عظمتیں ہیں, بلکہ میں ایک مرتبہ آپ کو بتایا, خارجی فرقہ کیونکہ آپ کی دشمنی میں بہت بے ادبی کر رہا تھا, تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, انسانی مزاج ہے, جب کسی پاکیزہ ہستی پہ انگلی اٹھائی جائے ہر طرف سے تائید میں عظمتیں بیان کرنا شروع ہوتی ہیں. اب دیکھو بھائی, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولا گیا تو کئی لوگ نکال کر فضائل نہیں بیان کر رہے ہیں, وہی دوسرے صحابی کی بیان کر رہے ہیں. کیا کسی صحابی کے نہیں ہے؟ کیا ہر صحابی کے پھر انہی کی کیوں بیان کر رہے ہیں؟ بیان جب کریں ان کے خلاف ہوا تو تائید میں بیان کر رہے ہیں کہ ایسی بڑی ہستی کے خلاف مت بولو جن پر حمایت مصطفیٰ حاصل ہے, جن کے ساتھ دعائے مصطفیٰ ہے, جن کو پیارے نبی نے کئی حیثیت عظمتیں بتائی ہے, اس لیے بیان کرنا پڑ رہا ہے, بے ادبی سے روک سکے. اسی طرح خوارج آپ کے مخالف ہو گئے تھے سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے, اسی لیے سارے صحابہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی عظمتیں بیان کرنے میں مشغول ہو گئے, اور اتنی عظمتیں بیان کی کسی صحابی کی ایسی فضیلت نہیں بیان کی جیسے حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان. اسی لیے مشکات کی شرح مرقات میں, جس کو علامہ محدث جلیل ملا علی قاری رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے, اگرچہ کہ صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کچھ کم نہیں ہے, بلکہ لکھے ان سے بھی بڑھ کر ہے, مگر بیان کیوں نہیں کی گئی؟ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کو اندر کلمہ پڑھ کے گالی دینے والے نہیں تھے اتنے جتنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے تھے, اس لیے ان کی دفاع میں خوب بیان کرنا پڑا, اس لیے آپ کے فضائل سب سے بڑھ کر آ گئے. یہ بات ایک محدث جلیل نے فرمایا اور کہا اگرچہ کہ صدیق اکبر فاروق اعظم کی فضیلت آپ سے کچھ کم نہیں بیان کی گئی, مگر چونکہ آپ پر حملے زیادہ ہو رہے تھے سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار, اس پر خوب فضائل کثرت سے کون بیان کیے؟ ابھی حضرت نے کہا کیا صحابہ کرام ہی نے تو بیان کیا, یہ بغض ہوتا تو عظمت کیسے بتاتے؟ ذرا اس کو بھی سمجھتے چلو. جہاں ہمیں ایک ایک کلمہ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کو چمکا رہا ہے, وہیں ہم سے جہاں غلط فہمی ہو رہی اس کو بچا بھی رہا ہے. ان نکات میں غور کرو جن کی طرف میں اشارہ کرو. یہی اہل سنت کا وہی طریقہ ہے, جہاں سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کو لے کر چلتے ہیں, وہیں صحابہ کی عظمتوں کو مجروح ہونے بھی نہیں دیتے ہیں. وہ بھی اپنی جگہ حق ہے. کہو بھائی ہماری بات غلط ہے, یہ غلط بولے, وہ حدیث نہیں ہے, بخاری میں بولو, ہم مان لیتے الفاظ, مگر موجود ہے اور پیارے نبی مومن کہہ رہے ہیں, ہم منافق کیسا کہہ سکتے ہیں؟ وہ منافق کی حدیث پڑھ کے ان پاکیزہ ہستیوں کو لگا دینا, یا نبی نے جو تعریف کی ہے وہ بیان کرنے والوں کو لگا دینا. کیا نبی کی بات کو بیان کرنا جرم ہے؟ نبی کی بات کو بیان کرنا نفاق ہے؟ ارے نفاق تو نبی کی بات سے روکنا ہوتا ہے, نہ کہ بیان کرنا ہوتا ہے. سمجھنے کی بات ہے نا بھائی.
خیر میں زیادہ نہیں بولوں گا، اور کئی کو بول رہا ہوں، امت کی حفاظت کے لیے بول رہا ہوں۔ یہ بولے تو کیا لڈوہاں ملتے کیا ہمارے کو؟ نہیں بولے تو سب گلے سے لگاتے، پھر بھی نہیں بہت بول رہا بلکہ گلے سے لگانا بھی چھوڑ دیں گے۔ ارے گلے سے لگانا کو لگا بھائی، تیرے دل میں مصطفیٰ جس کی عظمت کو گلے سے لگانے کے لیے کرے اس کی لگا لے بس ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی، ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ساتھ چلنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب تو میں عرض کر رہا ہوں معزز سامعین کرام، ارے واز کرنے کا مقصد، کسی کی عظمت کو بتانے کا مقصد سینے میں ان کی عظمتوں کے ساتھ ایمان بھی سلامت رہے، اس لیے ہم یہ لے کر چل رہے ہیں۔ ہمارا طریقہ ہے، اہل بیت کا جب ذکر ہوتا ہے تو صحابہ کی عظمت نہیں چھوٹتی، صحابہ کی جب عظمت ہوتی ہے تو اہل بیت کی شان ہمارے ہاتھوں سے دیکھتی ہے، کیونکہ نبی نے ان کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ساتھ یہ ذکر میں بھی ساتھ ہے، دل میں بھی ساتھ ہے، زبان پر بھی ساتھ ہے، دل میں بھی ساتھ ہے، نگاہوں میں ہماری نگاہ جو دیکھتی ہے وہ اور دیکھتی ہے، ہماری نگاہ کو کوئی دیکھ لے تو ہم پر انگلی نہیں اٹھائے گا انشاءاللہ۔ معزز سامعین کرام، اہل سنت کی نظر کچھ اور الگ ہوتی ہے، اس کو کوئی ہر ایک کوئی نہیں سمجھ سکتے، اس کو پاکیزہ نظر ہے ان کی، جنہیں بھی دیکھتے ہیں محبت سے دیکھتے ہیں، جو محبت سے دیکھتے ہیں تو ان کی عظمت کھل کر سمجھ میں آیا کرتی ہے۔ اب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی عظمت چلیے، ایک نہیں کئی عظمتیں ہیں۔ اب ہم نے کئی مرتبہ بار بار حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ پیاری پیاری حدیث جس کو پیارے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا حق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے کے سفر کر رہے تھے، مقام غدیر قم آیا، وہاں پر رک گئے، غدیر قم کے پاس رک گئے، رکنے کے بعد اپنی سواری پر رونق افروز ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، جب کیا فرماتے ہیں، بھرا مجموعہ ہے، کچھ صحابہ پیچھے ہیں کچھ آگے بڑھ گئے ہیں، تو کہا وہ پیچھے والوں کو بھی جمع کر دو جو تھے پہلے سے، اور پیچھے والوں کو بھی جمع کر دیا گیا، سب جگہ ایک جگہ اکٹھا ہو گئے۔ پورے مجموعے میں آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی ان کے مولا، اس لیے ہم علی مولا کہتے ہیں کیونکہ پیارے نبی نے انہیں مولا کہا، ہم بھی مولا کہتے ہیں، علی مولا بھی کہتے ہیں، مشکل کشا بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے جو مشکلوں کو دور کیا ہے وہ کسی آنکھ سے چھپا نہیں ہے، یہ جسمانی مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں، روحانی مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں، یہ مشکل کشا ہر حیثیت سے ہے، ہمارے زندگی کے دنیاوی زندگی کے مشکل کو بھی بچا سکتے ہیں۔ خبر میں مشکل آ جائے وہیں سے علی مرتضیٰ کو پکار لو، خبر کی مشکل سے بھی بچا سکتے ہیں۔ محشر کی میدان میں مشکل آ جائے حضرت کو پکار لو، وہاں بھی بچا لے سکتے ہیں۔ یہ مشکل کشا ہے ایک جگہ کے نہیں، ہماری ہر جگہ کے مشکل کشا ہے۔ یہ ہمارے مولا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ کسی بھی اہل سنت کے نہ عالم جلیل کو شک ہے نہ ولی کامل کو شک ہے، مولا علی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، لیکن میں آپ کے سامنے حضرت قبلہ نے فرمایا، اسی کو پھر میں آپ سے اور دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو بات ہے ہم کو جو بزرگوں نے جمہور نے جو بتایا اس کو لے کر چلیں۔ مولا کے کئی معنی آتے ہیں، مولا کے کئی معنی آتے ہیں۔ مولا کے معنی سردار بھی ہے، آقا بھی ہے، مولا کے معنی دوست بھی ہے، مولا کے معنی مددگار بھی ہیں، اتنے معنی ہیں۔ مولا کے معنی سردار، مولا کے معنی مددگار، مولا کے معنی دوست، لیکن علماء کی اکثریت نے یہاں مولا کے معنی لیا ہے دوست اور مددگار کے۔ میں ابھی کہتا ہوں آگے اور ہے، سردار بھی معنی لو تو ہم کو کس شان سے لینا چاہیے، دلائل کی روشنی میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ مولا کے معنی مددگار لو، مولا کے معنی دوست لو، تو اب مطلب کیا ہوگا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں میں جس کا مدد کرنے والا علی بھی اس کے مدد کرنے والا، اور دوست لو تو معنی کیا ہوں گے؟ میں جس کا دوست علی بھی اس کے دوست۔ مطلب کیا؟ پیارے نبی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دوست ہے تو علی مرتضیٰ بھی دوست ہے، فاروق
تو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی دوست ہے، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے اللہ کے نبی دوست ہیں تو علی مرتضیٰ بھی دوست ہے، سارے صحابہ کے مصطفیٰ دوست ہیں تو علی مرتضیٰ بھی دوست ہے، سارے اہل بیت کے مصطفیٰ دوست ہیں علی مرتضیٰ بھی دوست ہے، سارے اولیاء کے مصطفیٰ دوست ہیں تو علی مرتضیٰ بھی دوست ہے، سارے مومنین کے مصطفیٰ دوست ہیں تو علی مرتضیٰ بھی ان کے دوست ہے، اسی طرح سارے کائنات کے مصطفیٰ مددگار ہیں تو علی بھی ساری عالم کے مددگار ہیں۔ کوئی شک نہیں، پیارے نبی جن جن کے دوست ہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے دوست ہیں، حضرت حبیب پاک جن جن کے مددگار ہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے مددگار ہیں۔ اگر دوست اور مددگار کے معنی لو، جیسا کہ سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان نے یہی ترجمہ دوست اور مددگار کے کیا، اور آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں اچھے اچھے مشوروں سے مدد کرتے رہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اچھے اچھے مشوروں سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مدد کرتے رہے، دیگر پیارے پیارے مشورے جہاں ضرورت پڑی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے شیخین کریمین یعنی صدیق و فاروق اعظم رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مدد کرتے رہے اچھے اچھے، اور سب سے محبت۔ اور پیارے نبی کا ایک ارشاد ہے، ایک طویل حدیث اور ایک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو ایک جنگ میں بھیجا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک جنگ میں بھیجا، جنگ میں بھیج کر انہیں نصیحت فرمائی۔ اب ہوا کیا، حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ میں تشریف لے گئے، جنگ میں کامیابی ہوئی تو باندی مال غنیمت میں آئی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ باندی کو اپنایا تو بعض صحابہ نے پیارے نبی کی بارگاہ میں رجوع ہو کر کہا یا رسول اللہ مال غنیمت میں ایک باندی آئی تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کو اپنایا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا تو چہرے انور کو موڑ لیا، انہوں نے کہا ایسا ہوا ہے جنگ میں باندی آئی، سیدنا علی مرتضیٰ انہوں نے اپنایا ان کو، تو پیارے نبی نے چہرے انور روک کر بعد میں کیا فرمایا، تم کیا چاہتے ہو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تم کیا چاہتے ہو، فرمایا کیا چاہتے ہو تم علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو یہ بات کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کیا فرمایا، اس کے بعد علی منی وانا من علی، میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے، مطلب یہ علی سے مجھے بے انتہا محبت کا تعلق ہے، علی سے مجھے محبت کا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے، اور فرمایا میں جس کا ولی ہوں علی بھی ان کے ولی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تم ان سے محبت کرنا، تو ان سے محبت کرنا، جو علی سے بغض رکھے تو ان سے عداوت رکھنا۔ تو اس موقع پر فرمایا، تو یہاں پر کلمات کیا ہیں، علی مجھ سے ہے میں علی سے، محبت کا تعلق بتایا۔ اس کے بعد فرمایا علی میرے دوست، اے اللہ جو ان کو دوست رکھے تو ان کو دوست رکھے، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھے۔ بات ہوئی اس مسئلے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کہا یہ میں جن جن کا دوست ہوں علی مرتضیٰ بھی کہا جو ان کو دوست رکھے اللہ تو ان کو، مطلب یہ سب کے دوست ہے، ہر مومن کے، ہر مومن کو چاہیے کہ ان سے دوستی کرے، اور جو بھی بغض رکھے گا پیارے نبی کی دعا ہے اللہ تو اس سے بغض رکھے۔ یہ بات ہوئی تو معزز سامعین کرام اب یہ معاملہ ہوا ہے، تو اب اسی لیے کہا جا رہا جو علی رضی اللہ عنہ کے پیارے نبی جس کے مددگار ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے مددگار ہیں، اور پیارے نبی جن کے دوست ہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے دوست ہیں۔ ان حدیث کی روشنی میں ایک غدیر خم کا واقعہ پیش آیا، وہ بھی بول دیا میں۔ ایک غزوے کے موقع پر
جو پیشہ وہ بھی حدیثوں میں ہے سو بتا دیا، یہ موقع پر بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ معنی لے لو۔ کون سے معنی؟ سردار کے معنی لے لو تو تب بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ میں جس کا سردار علی ان کے سردار، اگر یہ مانا لو تو جیسا کہ حضرت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ابھی حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ اگر یہ لو تو مانے کیا ہوتے ہیں؟ پیارے نبی نبیوں کے بھی سردار ہیں، ہے نا؟ پیارے نبی رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ اگر سردار کے معنی لے تو اب کیا مطلب ہوتا؟ میں جن کا سردار، علی بھی ان کے سردار، تو مطلب کیا ہوا؟ میں نبیوں رسولوں کا سردار، تو علی مرتضیٰ بھی نبیوں رسولوں کے سردار نکلتا نہیں معنی؟ جب ایسا معنی نکلتا ہے اور جمہور نے یہ بات طے کر دیا ہے، کوئی حبیب پاک کے امت تمام امتوں میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، پکی بات ہے، سارے امتوں میں پیارے نبی کی امت سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ۔ اور یہ جب سب سے اعلیٰ ہے تو ان امت میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں، سنیے، اس امت میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں، وہ اعلیٰ درجے والے بھی کسی سب سے کم درجہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، کسی کم درجہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے، بعض حضرات نے اس امت کے بعض اولیاء کو انبیاء کے بعد برابر قرار دیا ہے، تو کہتے ہیں انبیاء کے برابر یا ان سے بڑھ کے کہنا یہ گمراہی اور کفر ہے۔ اور جمہور علماء کا فیصلہ ہے، کوئی غیر نبی درجے میں نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، کسی جزوی فضیلت میں تو ہو سکتے ہیں، لیکن نبوت جو کلی فضیلت ہے، نبوت کے برابر درجہ کلی فضیلت میں حبیب پاک کی امت کے سب سے بڑے ہستی بھی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ جمہور علماء اہل سنت کا پاکیزہ عقیدہ ہے، جبریل امین، میکائیل، اسرافیل علیہم السلام جو تمام فرشتوں کے سلطان و امام ہے، وہ بھی کسی چھوٹے درجے کے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ فیصلہ ہے۔ تو اب پتہ چلا انبیاء جب پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر ہیں، تو اب پیارے نبی کے ارشاد کو کیسا لینا پڑے گا؟ پیارے نبی تو نبیوں کے بھی امام ہیں، رسولوں کے بھی امام ہیں، یہ مگر علی رضی اللہ عنہ امام اور سردار ہیں، تو معنی کیسے لینا پڑے گا؟ دلیل نے جن کو الگ کر دیا ہے ان کو چھوڑ کر باقی کے امام و سردار ہیں، دلیل کی وجہ سے۔ اب دلیل کیا ہے؟ انبیاء کے برابر کوئی حبیب پاک کے بڑے درجے کے امتی بھی نہیں ہوتے، تو انبیاء کو نکالنا پڑے گا۔ نکال دیے تو میں قانون اصول فقہ کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصول فقہ کا ایک قانون ہے، عام کی دو قسمیں ہیں، عام لم یخص عنہ شیء، ایک عام وہ جس میں سے کسی کو خاص نہیں کیا جا سکتا، ایک عام خص عنہ البعض، ایک عام حکم وہ ہے جس میں سے بعض کو خاص کر لیا جاتا ہے، مگر عقیدت کی بنیاد پر نہیں، دلیل کی بنیاد پر۔ اب پیارے نبی انبیاء کے بھی امام، رسول کے بھی امام، پوری کائنات کے امام اور سردار، یہ عام وہ عام ہے، کسی کو بھی خاص نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ سارے امت کا فیصلہ ہے۔ مصطفیٰ پورے امت کے بھی سردار ہیں، ملائکہ کے بھی سردار ہیں، نبیوں رسولوں کے بھی سردار ہیں، کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، مصطفیٰ پوری کائنات کے سردار ہے، پکی بات ہے۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ انبیاء کو چھوڑ کر، کیونکہ انبیاء مستثنا ہے، تو آپ کا مولا اور سردار ہونا عام خصہ عنہ البعض کی قسم میں ہوگا، یہ ایسا عام ہے دلیل کی وجہ سے بعض کو خاص کر لیا جائے گا، بعض کو نکال لیا جائے گا۔ تو دلیل کی وجہ سے انبیاء کو جب الگ کیا گیا، اسی دلیل کی وجہ سے جمہور علماء کی صدیق اکبر، فاروق اعظم کو بھی خاص کر لیا گیا۔ تو اب حکم یہ ہوا، انبیاء کو چھوڑ کر، شیخین کریمین کو چھوڑ کر، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پوری کائنات کے
سردار ہے ایمان۔ پیارے نبی کا عام ہونا عام لم یخص عنہ شیء سے ہوگا، اور حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا عام ہونا خص عنہ البات کی ختم سے ہوگا۔ جیسے ہم غوث پاک کے بارے میں نہیں کہتے، غوث پاک نے فرمایا ہر ولی کے کاندھے پر میرا خدم مبارک، ہر ولی کے کاندھے پر میرا خدم مبارک، ہر ایک ولی کہا تو اس کو کیا کہا؟ عام خص عنہ البعض ہے، یعنی یہ ایسا حکم ہے بعض ہستیاں خاص، کون خاص ہیں تو کہا ائمہ اہل بیت اس میں داخل نہیں ہے، صحابہ کرام اس حکم میں داخل نہیں ہے، بڑے درجے کے تابعین داخل نہیں ہیں۔ غوث پاک کے حکم میں جمہور کی دلیل کی وجہ سے ہم نے بعض کو خاص کر لیا، یعنی غوث پاک کا ہر ولی کے کاندھے پر خدم مبارک ہے، مگر صحابہ کرام کے کاندھے پر نہیں ہے، ائمہ اہل بیت کرام کے کاندھے پر نہیں ہے، بڑے درجے کے تابعین کے کاندھے پر نہیں ہے، بلکہ یہ ہستیاں خود غوث پاک سے بڑے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو جمہور کے نگاہ سے دیکھا جائے اب پوری کائنات کے سردار و امام ہے، انبیاء کو چھوڑ کر شیخین کریمین یعنی صدیق اکبر و فاروق اعظم کو چھوڑ، سردار کے معنی لے تو بعض کو مستثنا کرنا پڑے گا، اور مددگار اور محبت کے معنی لے تو پوری کائنات آ گئی، کیونکہ پیارے نبی انبیاء سے محبت کرتے ہیں تو حیدر کرار بھی انبیاء سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ ساری امت سے محبت حبیب کرتے ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ساری امت سے محبت کرتے ہیں۔ پکی بات سمجھ لیں، میں نے جو بات شریعت کے موافق ہے کھول کھول کے بتا دیا تاکہ ہم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان میں جو کلمات آئے ہیں ان سے جہاں جس انداز سے عظمت ثابت ہوتی ہے، جمہور کے طریقے پر ہم چلنے کا مزاج رکھتے ہیں، وہی ہم نے بتایا ہے۔ اب آپ حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو کہیں گے سارے کائنات کے سردار ہیں، تو اس وقت انبیاء کو چھوڑ کر اور صدیق اکبر فاروق اعظم کو چھوڑ کر سردار کے معنی لیں گے تو، اور مددگار اور دوست کے معنی لیں گے تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ کیا انبیاء کے بھی آپ چاہنے والے ہیں، صدیق اکبر فاروق اعظم کے بھی چاہنے والے ہیں، بلکہ انبیاء کے بھی مددگار، مطلب ان کی عظمتوں کے مددگار ہے، ان کی شان و رفت کے مددگار ہے، کہ لوگوں کو بے ادبیوں گستاخوں سے روک کر ان کی عظمتیں بیان کرنے والے نکلے گا، مطلب مددگار ہر ایک کے، دوست ہر ایک کے۔ سردار کے بارے میں یہ ہم اپنی طبیعت سے نہیں کر رہے ہیں، جمہور کے ارشاد کے مطابق، جمہور یعنی سارے اولیاء اہل سنت، سارے علماء اہل سنت، علماء ربانیین کا جو فیصلہ ہے وہ بتایا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان دیا، پیارے نبی فرماتے میں جس کا سردار علی اس کے سردار، وہاں پر استثناء دلیل کی وجہ سے چھوڑے، میں جس سے محبت کرنے والا علی ان سے محبت کرنے، میں جن کا مددگار علی ان کے مددگار، اس میں تو استثناء کی بھی ضرورت نہیں، ہر ایک کے مصطفیٰ مددگار ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ہر ایک کے مددگار ہے، پیارے نبی ہر ایک سے محبت کرتے تھے، نبی ہو یا امتی، ہر ولی ہر مومن سے محبت کرتے، ہر ملک سے محبت کرتے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، جن جن سے حبیب محبت کر، یہ بالکل بات پکی۔ اب معزز سامعین کرام، میں آپ کو دیگر مختلف پہلو ہیں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار کی شان ثقافت کو بھی سنا ہے، شان عدالت، شان شجاعت، ہر ایک آپ کی چمک تھی، کسی بھی پہلو میں آپ پیچھے نہیں، ہر پہلو میں آپ عظمت و رفت کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ کی شان ایک بتایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے پہنتے تو پیون والے کپڑے پہنتے تھے، اور فرماتے آپ کہ اس سے دل میں خوشبو پیدا ہوتا ہے، اس سے خوشبو پیدا ہوتا ہے، چاہتے تو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنیں، پیون لگا ہوا پہنتے تھے، صوفیاء کرام بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیون والے کپڑے پہنتے تھے، پہلے پیون والے، پرانا ہوگا کپڑا تھوڑا پھٹ گیا اس کو نیا نہیں لیتے تھے، اس کو دیگر کپڑا لگا کے سی دیتے، پیون پر تو دوسرا ٹکڑا لگا دیتے۔ یہ شان علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ، اس طرح آپ فرماتے کہ دل میں خوشبو پیدا ہوتا ہے، اور آپ فرماتے
گناہوں کو بار بار کرنے سے بچنا یہ تقویٰ ہے. تقوی کی تعریف بیان کرتے ہیں. گناہوں میں اصرار کرنے سے بچتے رہنا تقویٰ یہ ہے کہ آدمی غلطی ہو گئی بار بار نہ کرے, ایک بار ہو گئی توبہ کر لے, معافی چاہے, آئندہ کے لیے بچ کے رہے. بار بار کرنے سے بچنا یہ تقویٰ ہے. اور اس کے ساتھ فرماتے تقوی میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی رب العالمین کی اطاعت کر کے اپنے کو اطاعت گزار سمجھنے سے بچتا رہے, یہ بھی تقویٰ ہے. اطاعت کرے پھر بھی یہی سمجھتا رہے اے اللہ تیری شان کے لائق ہم سے اطاعت نہیں ہو سکتی ہے, یا رسول اللہ آپ کی شان کے لائق ہم سے غلامی نہیں ہو سکتی ہے. حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تقویٰ کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آدمی اطاعت کرے لیکن اپنے آپ کو اطاعت گزار نہ سمجھے. اطاعت گزار سمجھنے سے اپنے آپ کو بچاتا رہے, یہ تقوی کی علامت ہے. تو اس طرح حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے ایک پاکیزہ درس دیا. میں مختلف پہلوؤں سے نکل کر اب آپ کے سامنے ایک پہلو آپ کی علمی جلالت کا تھوڑا سا عرض کر کے, ہمارے سے پہلے حضرت سب سے پہلے جو بیان کیے تھے علامہ بختیار قبلہ کامل جامعہ, انہوں نے بھی علمی جلالت و شان بتایا. حضرت قبلہ نے بھی عظمت و شان علمی اور فراست آپ کی جو تھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی کی بتائے. میں چند پہلو آپ کے علم اور فراست کے تعلق سے ایک دو تین مسائل عرض کر کے میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. معزز سامعین کرام, حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے کئی پہلو ہیں. اب یہ سبھی جانتے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی نماز عصر کے لیے سورج پلٹا دیا گیا, نظام عالم بدل دیا گیا حضرت حیدر کرار کی نماز عصر کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو بدل دیا کہ میرے حبیب کے لاڈلے چہیتے بھائی چچیرے بھائی کی نماز قضا ہونے نہ پائے. اور معزز سامعین کرام کیا شان ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں مواخات قائم کی. ایک صحابی کو کہا دوسرے صحابی کے بھائی ہے, یہ صحابی کے بھائی, یہ صحابی سب بھائی بن گئے. اب سب بن گئے, حضرت علی بچ گئے. اب ان کو بھائی بنانے کوئی صحابی نہیں بچے. یہ صحابی وہ صحابی کے بھائی, یہ صحابی وہ صحابی کے بھائی, ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا. سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار بچ گئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تو بھائی بنا دیا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو پیارے نبی نے کہا اے علی کیا تم راضی نہیں ہو, تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. پیارے نبی نے تم کو کہا تم میرے بھائی ہو. معزز سامعین کرام, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی وہ شان و عظمت حبیب پاک نے بتایا. سب تو صحابہ بھائی ہو گئے, اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے. اب میں آپ کے علمی جلالت کے بارے میں تو سمجھ لیا, آپ نے خود فرمایا میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو 70 اونٹ سنبھال نہیں سکی. ایک ایک آیت میں جو علم کے سمندر موجیں مار رہی ہے, پیارے نبی کی ایک نگاہ پڑ گئی تو سارے علوم سمندر کے آ گئے. اب ایک نگاہ میں یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم ہوگا. اور خاص بات یہ ہے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش پہلے سے ہی مصطفیٰ کے پاس ہوا. کیا وہ زمانہ قحط کا چل رہا تھا. آپ کے ابا حضرت ابو طالب کے کئی فرزند تھے, 4 بیٹے 2 بیٹیاں. طالب ایک بیٹے, اسی لیے ابو طالب آپ کو کہتے ہیں, طالب کے ابا یعنی بڑے بیٹے کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کنیت ابو طالب. اور ایک بیٹے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ, ایک بیٹے ہے جعفر طیار رضی اللہ عنہ, کن کے ابو طالب. اور 2 علی مرتضیٰ کے 2 بہنیں حضرت ابو طالب کی اور 2 بیٹیاں. تو اب ان کا خاندان بہت بڑا ہے اور قحط کا زمانہ چل رہا ہے. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے, دیکھیں ابو طالب کا کنبہ بہت بڑا ہے, قحط سالی کا زمانہ ہے, ان کو مشکلات گزر جائیں گے, اس لیے ایسا کرو ان کی مشکل میں کچھ کمی کریں گے. ان کے ایک شہزادے کو تم پرورش کے لیے لے لو, ایک شہزادے کو میں لے لوں, ایک بیٹے کو تم لے لو, ایک بیٹے کو میں پرورش کے لیے لے لیتا ہوں. تو
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اپنی پرورش کے لیے لے لیا، اور حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو پیارے مصطفیٰ نے اپنی تربیت کے لیے اپنے پاس تربیت کرنے کے لیے لیا۔ تو اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی شروع سے ہی پرورش ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ حبیب پاک کے پاس تربیت ہو رہی ہے۔ تو بتاؤ، جن کی پرورش بچپن سے مصطفیٰ کے ساتھ ہو رہی ہو، مصطفیٰ کی نگاہ میں کیا کیا نہیں نوازا ہوگا۔ اس لیے آپ کی یہ شان تھی، جیسا کہ ابھی حضرت قبلہ نے فرمایا، آپ کے بارے میں مشہور تھا سارے صحابہ میں فیصلے کرنے والے علی مرتضیٰ ہوتے، معاملات کے فیصلے کرنے والے کام میں تو معزز صاحبان کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس کوئی مسئلے جاتے تو کیا فرماتے؟ جاؤ جاؤ علی مرتضیٰ کے پاس جا کر فیصلہ لو۔ صحابہ کہتے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ میں ایک دو مثالیں دے کر اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ معزز صاحبان کرام، آپ کی علمی جلالت تو اپنی جگہ سمندر کی موجوں کی طرح، اس کے ساتھ نگاہ ولایت کیا شان رکھتی ہے ادھر۔ علم کافی نہیں ہے، فیصلے اتنی تیزی سے کرتے تھے آپ کہ بغیر فراست کے اتنا تیز فیصلہ مشکل ہے۔ آپ علم بھی رکھتے ہیں، ولایت کا ایک اعلیٰ درجے کا نور بھی رکھتے ہیں۔ میں آپ کے لیے ایک مثال دوں، دو تین مسئلوں میں ذرا پیچیدگی ہے، مگر ایک ہو کسی کا انتقال ہو گیا۔ میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں جو حضرت سیدنا علی ممبر پہ ٹھہرے بتا دیے تھے، اس کے بارے میں ایک فیصلہ سنائے تھے۔ بتاؤ، آپ ممبر پہ خطبہ دیتے ٹھہرے، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ پہ درود سلام وغیرہ نا۔ اتنے میں ایک عورت نے کہا، سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار نے خطاب کر کے، یا امیر المومنین، جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے 24 میں سے، لیکن یہاں 24 میں سے 8واں حصہ نہیں ملا ہے، کم ملا ہے۔ 24 میں سے 8واں نہیں، کم ملا ہے۔ ایسا کیوں سوال کیا؟ تو میں آپ کو ایک قانون بتاتا ہوں۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو ان کے وارثین میں کون ہے؟ وراثت پانے والوں میں ایک بیوی ہے اور دو بیٹیاں ہیں۔ ایک بیوی، دو بیٹیاں، انتقال کرنے والے دو بیٹیاں ہیں، اور ابا ہے، امی ہے۔ انتقال کرنے والے کے ابا زندہ ہے، امی زندہ ہے، دو بیٹیاں زندہ ہے، ان کی بیوی زندہ ہے۔ تو اب کیسا تقسیم کرتے ہیں معلوم؟ 24 حصے کرتے ہیں۔ طریقہ بتاؤ، 24 حصے کرتے ہیں۔ 24 حصے کر کے کیا کرتے ہیں معلوم؟ بیوی کو ثمن 8واں حصہ دے دیتے ہیں۔ بیوی کو 8واں حصہ اس صورت میں آتا ہے۔ 8واں بولے تو آپ بولیے، 24 میں سے 8واں حصہ کیا ہوا؟ 3 ہوتے ہیں۔ 8واں حصہ 3 ہوا۔ اب اور کون ہے؟ 2 بیٹیاں۔ اب 2 بیٹیوں کو 24 میں سے 2 ثلث حصہ ملتا ہے۔ 2 ثلث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 24 کے 3 حصے بنانا۔ 3 حصے بنائے تو ایک حصے میں کتنے آئے؟ 8 8 16 اور 8 24، تو 24 ہوتے 3 حصے بنا کے 3 ثلث بنائے، 2 ثلث بیٹیوں کو دے دینا۔ تو 2 ثلث دیے تو کتنا دیے 2 بیٹیوں کو؟ 16۔ 24 میں سے 16 حصے 2 بیٹیوں کو دیے، اور 8واں حصہ 3 بیوی کو دیے۔ تو یہ 16 و 3 کتنے ہو گئے؟ 19 ہو گئے۔ 19 ہو گئے۔ اب ابا کو 6واں حصہ ملنا ہے، ابا کو 6واں حصہ، امی کو 6واں حصہ ملنا ہے 24 میں سے۔ 24 میں کا 6واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 24 میں سے 6واں حصہ کرو۔ اب ہر ایک کو 6 ملے گا، 6واں حصہ 24 کا۔ ان کو 6 ان کو 6 ملے، ابا کو 6 امی کو 6 ملے، تب کتنے ہو گئے؟ 19 میں یہ 12 ملاؤ، 20 21 22 23 24 25 26 27 ہو رہے ہیں۔ ان کو سدس 6واں حصہ 6 حصے کرو 24 میں، کیا 24 میں سے 6 حصے بناؤ ہے، 6 6 12 12 24، نہیں اور کم ہوتا ہے، 6 نہیں ہوگا، 4 4 8، ہاں 4 4 8 ہوتے نا،
4 4 8 4 छक्के 24 8 8 16 17 18 19 20 21 22 24 4 4 आते हैं, 4 4 आए ना, तो अब्बा को 4 आए, अम्मी को 4 आए, तो 4 4 आए, तो 4 4 कितने हो गए? एक हिसाब 4 8 हो गए। अब इन 8 को उन 19 में मिलाओ, 19 में 8 मिलाओ तो कितने होते? 27 हो गए ना, 27 हो गए, 27 हुए। तो 24 हिस्से में से बांटे तो बढ़कर कितने हो गए? 27 हो गए। तो एक कानून बांटने का ये भी है, 27 तक 24 जाके 27 होता है तो होने देते हैं। अब क्या करते हैं? 27 में से ये हिस्से रखते हैं, 24 में से छोड़कर 27 में कर देते इतने हिस्से। अब तकसीम 24 से नहीं होती, 27 से होती है, क्यों? गिनती बढ़ गई ना, तो 24 की तकसीम 27 तक बढ़ सकती है, कानून है 27 तक बढ़ सकती है, तो 27 हो गए, 27 हो गए। तो अब इनको बीबी को जो हिस्सा मिला, 8वां हिस्सा 24 में से नहीं मिला बल्कि 27 में से 8वां हिस्सा मिला। तो एक औरत ने हजरत सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु से, जबकि आप मिंबर पर खड़े खुतबा देने में मसरूफ हैं, अचानक सवाल की, या अमीर अल मोमिनीन, ये औरत को 24 में से 8 मिलना था, नहीं मिला है, 8वां हिस्सा 24 में का। तो आपने ठहरे अभी हिसाब नहीं किया, सोचे नहीं, निगाहे विलायत से ठहरे ही बता दिया, क्योंकि 24 जाके 27 हो गए थे, एक ही वक्त में उसी सेकंड में बता दिया। नहीं, अब ये 8वां जाके इनका 9वां हिस्सा बन गया है। अब सोचना नहीं पड़ता है कौन सा हिस्सा बना। अब 27 में से 3 आए, 24 में से 3 आए तो 8वां होता था, 27 में से 3 आए तो 9वां बन गया। तो ये बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ा। हम थोड़ा मसले को पढ़कर बोलना चाह रहे हैं तो सोचना पड़ रहा है। हम इससे समझ सकते हैं कि हमको कोशिश करना पड़ता है। ये हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु की विलायत है। ठहरे कहते हैं, अरे 8वां था, 9वां बन गया है। ये फिरासत हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु ठहरे बता दे रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ साहब किराम, और एक बात हम बताएं आपको, हज़रत की फिरासत से ताल्लुक़ रखने वाली चंद बातें, मतलब एक आला दर्जे के इल्म पर भी फायद थे। जैसे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उनका उसका दरवाज़ा है। जैसी इल्म की शान थी वैसे फिरासत की भी आला दर्जे की शान आपकी थी। अब मैं एक मसला बताता हूँ। एक आदमी के पास 5 रोटियाँ हैं, एक आदमी के पास 3 रोटियाँ, दोनों खाते बैठे थे, अभी शुरू भी नहीं करे, खाने बैठ रहे थे। एक मेहमान उधर से गुजरा तो बुलाए, इधर आओ तोशे में शामिल हो जाओ। तो एक मेहमान भी उसमें शामिल हो गए। एक आदमी के पास 5 रोटियां हैं, एक आदमी के पास 3 रोटियां हैं। खाने बैठे तो मेहमान को भी शामिल कर लिए। अब ये 5 और वो 3 रोटियां, जुमला 8 हो गए। 8 रोटियों को तीनों ने मिलकर खाया। जब तीनों मिलकर खा चुके, पूरा ख़त्म हो चुका तोशा, इसके बाद वो मेहमान जाते जाते 8 दिरहम दे के गया दोनों के बीच में, कहा दोनों मिलकर बांट लो। क्या बोला उन्हें? मेहमान ने कहा ये 8 दिरहम है, दोनों मिलकर बांट लो। तो अब ये 5 रोटी वाला कहता है, मेरे 5 रोटियां थे, मेरे 5 दिरहम, तेरे 3 रोटियां थे, तेरे 3 दिरहम। अपन ऐसा करेंगे, मैं 5 दिरहम ले लेता हूँ तो 3 ले ले। उन्हें बोला, उन्हें 8 दिया, तेरे 4 मेरे 4। बोला नहीं, मेरे 5 रोटियां थे, तेरे 3 थे, 5 3 लेना। अब लड़ाई होने लगी तो लोगों ने मशवरा दिया, मियाँ तुमसे नहीं जमता है, हैदर कर्रार जलवा फिगर है, उनसे जाओ, सही फैसला होगा।
تو یہ دونوں گئے حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے دربار میں، جا کے کہا، یہ 5 روٹیوں والے نے کہا حضرت میرے پاس 5 روٹیاں تھے، اس کے پاس 3 روٹیاں تھے، کھانے بیٹھے تھے، مہمان آیا تو اس کو بھی بٹھا لیے، تینوں مل کے کھائے۔ جب کھانا کا معاملہ ختم ہوا، جاتے جاتے مہمان نے 8 درہم دے کے گیا، تو میں کہہ رہا ہوں میرے 5 روٹیاں تھے، 5 درہم میرے، 3 روٹیاں اس کے تھے، تو میں نے کہا تو 3 لے لے۔ یہ مان رہا نہیں حضرت، یا امیر المومنین آپ کا کیا حکم ہے پوچھے۔ تو آپ نے 3 روٹیوں والوں کو بولا، آپ نے فرمایا کیا، دیکھ ان جو بول رہا سن لے، تیرا فائدہ ہے، اگر تو ان کی نہیں سنی گا تو تیرے کو 3 نہیں صرف 1 ہی درہم ملتا بولے۔ ابھی آپ حساب نہیں کرے ہیں، صرف مسئلہ آیا فوری فرما دیے، اس کی بات سن لے، فائدہ ہے، اگر حساب سے کام لے گا تو صرف تیرے کو 1 ہی درہم ملے گا بولے۔ بولے تو اب یہ کیا کر رہا معلوم، ٹھیک ہے مجھے درہم 3 نہیں تو نہیں، مگر آپ حساب کر کے بتاؤ 1 درہم ملتا ہے تو میں مان لوں گا۔ آپ صرف جاتے ہی سنا دیے تیرے کو 1 ہی ملتا ہے، غور نہیں کرے، تفصیل نہیں کرے۔ یہ کیا تھا، علم کے ساتھ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی شان ولایت کی نظر تھی، نظر ڈال۔ آپ حساب بتا رہے ہیں، کیسا آپ حساب بتاؤ، بولے تو حضرت حساب بتائے، سن 5 روٹیوں میں تینوں کھائے، تو 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو، کیا ہوتا ہے، 5 کے 3 ٹکڑے کرو تو 15 ہو جاتے ہیں، ہو جاتے نا۔ تیرے 3 روٹیوں کے ٹکڑے کر کتنے ہوتے ہیں، 9 ہوتے ہیں۔ تیرے 3 روٹیوں کے ٹکڑے 9 ہوئے، اس کے 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، یہ 15 اور یہ 9 24 ہوئے، 24 ٹکڑے ہوئے۔ سن 24 ٹکڑے تینوں مل کے کھائے تو ایک کو کتنے ٹکڑے آتے ہیں، 8 آتے ہیں۔ سن تیرے 3 روٹیوں میں 9 ٹکڑے ہوئے تو تو خود 8 کھا لیا، تیرا 1 ٹکڑا اس نے کھایا، اور یہ 15 میں سے 8 کھایا، اس کے 7 مہمان کھایا۔ سن اس کے 7 ٹکڑے تھے، 7 درہم، تیرا 1 ٹکڑا کھایا، 1 درہم۔ یہ فیصلہ، یہ شان فراست دیکھیے۔ ابھی آپ نے حساب کرتے نہیں بیٹھے، کہا سن لے اس کی بات فائدہ ہے، حساب سے کام لے گا تو 1 ہی درہم ہوگا۔ اس نے کہا حساب کر کے بتائیے، سیکنڈوں میں بتایا، دیکھ ایسا حساب ہے۔ یہ شان فراست ہے حضرت کی۔ اور حضرت نے ایک پیاری بات فرمائی، بعض جگہ تو فیصلہ کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے، گواہ ہونا، سند ہونا، بھائی یہ لکھائی پڑھائی کی دستخط ہونا پڑتا، اور لڑائی جھگڑا ایسا ہو جہاں کوئی اس کے گواہی نہیں، وہاں کیا کریں گے۔ ابھی ایک حضرت کا پیارا مسئلہ سن لیے، کیسی شان والا تھا، اسی سے ملتا جلتا میں چاہتا ہوں کہ حضرت کے 2 مسائل بتا کے بات ختم کر دیں گے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک شیخ صاحب وہ دوسرے ملک کو تجارت کا سامان بھیجتے تھے، ان کا ایک خادم غلام تھا۔ وہ غلام بولے تو پہلے زمانے میں غلام بھی ہوا کرتے تھے، غلام بولے تو نوکر نہیں، نوکر پیسے دے کے کام کرنے والا، غلام بولے تو سامان خریدے ویسا خرید لیتے تھے اسے۔ غلام ہمیشہ کا ملک ہوتا تھا، اس کی ملک بھی اس کی ملک سمجھی جاتی تھی، غلام کی ملک اس کی مالک کی، تو غلام ہوتے تھے۔ ایک غلام تھا، اس کو بولے جا میرا سامان بیچ کے آ، ہمیشہ بھیجتے تھے۔ ایک دن کیا کرا، اپنا بچے کو بھی سیٹھ صاحب نے غلام کے ساتھ کر دیا، جب سیٹھ یہ غلام کے ساتھ تم بھی جاؤ، شاید بیٹے کو بھی تجارت کا سلیقہ سکھانا چاہتے تھے۔ اب یہ غلام اور مالک کا بیٹا دونوں جا رہے ہیں، مالک کا غلام، مالک کا بیٹا، جاتے جاتے اب ایک ساتھ رہنے میں تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے، چلتے چلتے آپس میں ٹکراؤ ہوگا دونوں کا، مالک کے غلام کا اور مالک کے بیٹے کا، کچھ بات میں ٹکراؤ لڑائی ہو گئی ہو، تو اس کو غصہ آ گیا غلام کو، غصہ آ کے کیا کرا، بازار میں جا کے سامان بیچنے کے بجائے کہتا ہے، مالک کے بیٹے کو کہتا ہے، غلام یہ میرا غلام ہے، بول رہا غلام خود یہ میرا غلام ہے، کون خریدتے خرید لو، بول رہا۔ مالک کے بیٹے کو غلام بول دیا، بلکہ بولا یہ غلام کو خرید لو۔ تو یہ بچہ بولا یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ خود میرے باپ کا غلام ہے اور کہتا ہے کہ میں غلام ہوں اس کا، جھوٹا ہے، میں تو اس کے مالک کا بیٹا ہوں، یہ میرے باپ کا غلام ہے۔ یہ ہوا، اب لڑائی چلنے لگی، وہ کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، بچہ کہتا ہے میرے باپ کا یہ غلام ہے، میں تو اس کے مالک کا بیٹا ہوں۔ جھگڑا چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار، ان کا دور خلافت ہے،
लोगों ने पकड़ के सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार इनके दरबार में ले गए, ले जाके कहीं इन्हें कह रहा है ये बच्चा ग़ुलाम है, बच्चा कहता है ये खुद मेरे अब्बा का ग़ुलाम है, ये दोनों लड़ रहे हैं। अब वहाँ पर गवाह कौन है? इन्हें भी दावा कर रहा हूँ, उन्हें भी गवाह किसके पास भी नहीं है, कौन बोले कौन ग़ुलाम है, बोलने के हालत वास्ते भी कोई नहीं, कोई दलील भी नहीं है, लिखाई पढ़ाई भी नहीं है। अब कैसा फैसला करते? ऐसे नाजुक जगह भी हज़रत हैदर कर्रार ने फैसला किया रज़ी अल्लाह ताला। एक दीवार थी हज़रत के पास, तो क्या करें मालूम, अपने ग़ुलाम को बोले वो दीवार में से थोड़े ईंटा बीच में से निकाल ले, बोले उसने निकाल लिया बीच में से थोड़े ईंटा, वो उधर से थोड़े बीचों में से दीवार में से ईंटा निकाल लो, बोले निकाल लिए। उसके बाद वो मालिक उसको भी बोले, बड़े आदमी को बोले तुम मुंडी अंदर डाल ले के ठहर, बोले उन्हें मुंडी अंदर डाल लिया, कह में ईंटा निकल गए थे ना, वो दीवार में बाहर डाल दिया, अंदर धड़ है बाहर मुंडी है। और वो बच्चे को भी बोले तू भी उधर मुंडी डाल ले के ठहर, उन्हें भी मुंडी डाल लिया, यूँ ठहर गया। अब उसके बाद क्या करे, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु कहा अरे ग़ुलाम, अब अपने ग़ुलाम को बोल रहे हैं, अरे ग़ुलाम तलवार लाके ये दोनों में जो ग़ुलाम है उसकी गर्दन काट दे। जोर से बोलते सही मुझका जो ग़ुलाम था हैबत से मुंडी बाहर निकाल लिया, और वो बच्चा अंदर ही मुंडी डाल के रह गया। क्यों? ग़ुलाम था नहीं, डरा नहीं, इन्हें ग़ुलाम था, डर गया। ये ग़ुलाम की गर्दन मारते बोलते डर के निकाला, निकालते बोले अरे तू ही ग़ुलाम है जभी तो तू डरा है, देख उन्हें कितना इत्मीनान पे ठहरा है, फैसला कर दिए ये ग़ुलाम है, ये झूठा है बच्चे को ग़ुलाम। तो जहाँ गवाह नहीं है फिरासत हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ भी फैसला करते नज़र आ रही है। इसके साथ एक आखिरी बात सुना के मैं बात ख़त्म करता हूँ। हैदर कर्रार कैसी अजीम हस्ती है, क्या शान है, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक जिन्हें चाहे आला दर्जे की अज़मत व शान से नवाज दे। एक वाक़ा सुना के अब बात ख़त्म कर रहा हूँ। एक औरत आई हज़रत की खिदमत में, आके क्या कहती है मालूम, हज़रत जब से मेरे एक आदमी से निकाह हुआ है, वो शौहर की मेरी जमरी नहीं, जब से निकाह तब से नहीं जमरी मेरी, निफ़रत हो गई एक दूसरे को, एक दूसरे के करीबी नहीं, निकाह हुए जब से एक दूसरे के करीब, दोनों में निफ़रत हो गई। तो आपने कहा वो बच्चे को बुलाया, बैठो दोनों, बैठे। तो फरमाया सुन, ये बच्चा जो तेरा तो जिसको शौहर कह रही है ना, वो शौहर को बुलाओ, बोले बड़ा हो गया था आदमी, वो शौहर को बुलाया। तो बोले ये जो आदमी है सुन, तेरे को एक लड़का पैदा हुआ था, तेरे को एक लड़का पैदा हुआ था, लेकिन वो तेरे शौहर का नहीं था, दूसरे आदमी का लड़का था वो, है ना, दूसरे लड़के थे, तो दोस्ती करी तो ये लड़का पैदा हुआ, वो दूसरे आदमी का लड़का था। तो तूने इज्जत बचाने के लिए तेरी माँ के मशवरे के मुताबिक तूने बच्चे को ले जाके क्या की, वो सड़क पे छोड़ दी, डाल दी वहाँ। इतने में क्या हुआ, इसलिए डाल दी ताकि राह जाने वाले ले जाके पाल ले, इसलिए तू सड़क पे डाल दी। तो इतने में कुत्ता आया उसको कतरने के लिए, कुत्ता आया तो तूने एक पत्थर लेके मारा कुत्ते को, तो कुत्ते को मारना चाहा तो जाके तेरे बच्चे की पेशानी को लगा मार, तो खून निकल रहा था, तो दौड़ते हुए गई, जाके कपड़े की पट्टी बांधी, पेशानी को पट्टी बांधी, बांधने के बाद उसके बाद तू घर में आ गई। इसके बाद घर रास्ता जाने वालों ने उस बच्चे को उठा लिया, उठाकर अपने घर को ले गया, घर को ले जाकर पाला, यहाँ तक कि वो लड़का जवान हुआ, लड़का जवान हुआ। उसके बाद उसके निकाह की फिक्र हुई, निकाह के लिए बीवी को तलाश किया गया। तो स्पीकर से भी खांसी होती है, पानी हो तो और मजीद इजाफा होता है, आपको नहीं मालूम, हर एक का थोड़ा थोड़ा असर है थोड़ा। इसलिए चाहे ज़रा दूर रखते उसको, करीब नहीं रखते हैं, असर होता हर चीज़ का, बिजली है वो। सुन, अब वो नौजवान का निकाह तुझसे हुआ,
اور وہ نوجوان تھا تیرا ہی بچہ، اگرچہ کہ تیرے شوہر کا نہیں، دوسرے سے پیدا ہوا والا تیرا ہی بچہ تھا، اس لیے اللہ نے تم دونوں کو شادی غلطی سے ہو جانے کے باوجود بھی نفرت پیدا کر کے بچا لیا ہے، اور فرمایا سن لے، اب اس کی پیشانی پہ غور سے دیکھ، آج بھی وہ پتھر کا نشان تجھے نظر آئے گا، دیکھا تو وہ نشان غور سے ابھی بھی پڑا ہوا تھا، تو اس نے چیخ مار کر کہا یا سیدی آپ نے سب۔ تو یہ ہے حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی ولایت کی نظر۔ کئی سال پہلے جو واقعہ ہوا، حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے کئی زمانے کے بعد اس کو بھی بیان کیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمایا۔ یہ غنیت الطالبین کے بارے میں یہ جو کہا گیا حضرت کی کتاب نہیں ہے، غوث پاک کی کتاب نہیں ہے وہ، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اس میں لکھا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام انبیاء کے بعد سب سے بڑا ہے، غوث پاک سید الاولیاء نے لکھا ہے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس میں لکھا ہے کہ یہ لڑائی نفس کی لڑائی نہیں تھی، دینی جذبے میں ہوئی تھی، خطا اجتہادی تھی، اس میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حق پہ تھے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطا ہوئی مگر دینی جذبے کی ہوئی، اس لیے ان کا ادب ضروری ہے۔ پھر دیگر احادیث کو صحابہ کرام کے ادب کے معاملے میں بیان کیا اور عظمت بتائی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہر مومن ہر ولی کے آپ سردار امام ہیں، اس لیے آپ کی بات کو سب سر جھکا کے تسلیم کرتے ہیں۔ بھائی ہم جتنا نہیں سمجھ سکتے غوث پاک اتنا بہتر سمجھ سکتے ہیں، تو ہم نے کہا یہ غوث پاک کی کتاب سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انبیاء کے بعد اونچا مقام ہونا ثابت ہے، اور امیر معاویہ رضی دیگر صحابہ کرام جو سیدنا علی مرتضیٰ سے جنگ ہو گئی تھی وہ دینی جذبے میں ہو گئی تھی، نفس کی لڑائی نہیں تھی، تو حضرت نے لکھا ہے حضرت کا ادب لازم ہے۔ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں غنیت الطالبین غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کتاب نہیں ہوتی، تو میں بولوں عبد القادر جیلانی وہ غوث پاک کا نام نہیں، دوسرے عبد القادر ہے بولے، تو اب میں پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کی کتاب ہے نہیں، اندر حالات لکھے ہوئے رہتے ہیں، حالات کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں یہ عبد القادر ہے یا کوئی اور عبد القادر ہے۔ اندر جو حالات لکھے ہوئے ہیں غوث پاک کے حالات لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں لکھا پورا نسب امام حسن رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ تک، اور آپ کے پورے اوصاف جو آپ کی سیرت ہے ہو وہی ہے۔ سیرت آپ کے بجائے کوئی دوسروں کی ہوتی تو کہتے یہ غوث پاک عبد القادر نہیں، دوسرے عبد القادر بول سکتے تھے۔ اور آج ہندوستان کی اردو کتابوں میں وہی ہے، عربی کتابوں میں وہی ہے۔ میں نے سنا ہے بغداد کے کتب خانے میں بھی وہی کتاب رکھی ہوئی ہے، اس میں غوث پاک کا ہی نام لکھا ہوا ہے، سیرت بھی وہ ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ آپ حنبلی مسلک کو اپنائے تھے، اور اس میں تقریباً مسائل ہے، اکثر چلتے چلتے آپ نے عقائد کو بھی بیان کیا، بیان کرتے کرتے کہا پیارے نبی نے یہ عقائدوں کا ذکر کیا ہے، انہیں عقائد کا ذکر کیا، اس میں اہل سنت کو حق کہا، باقی سب کو گمراہ کہا، چلتے چلتے امت کی حفاظت کے لیے عقائد کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، تو اصل مسائل کثرت سے بیان کیے ہیں، تو مسائل بیان کرتے کرتے جہاں حضرت مسائل کی بات آتی ہے کیا فرماتے ہیں؟ سیدی امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کا حنبلی مسائل کو بیان کرنا بھی دلالت کر رہا ہے غوث پاک ہی کی کتاب ہے، جبھی تو آپ حنبلی ہیں، حنبلی مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کر بڑے بڑے درجے کے اولیاء اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں غنیت الطالبین کا حوالہ دیا، تو اس کے ساتھ فرمایا یہ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے۔ اس طرح کئی حوالے بڑے بڑے بزرگان دین نے دیے ہیں۔ اگر کوئی دوسرے عبد القادر ہوتے، بڑے بڑے اولیاء اور علماء غوث پاک کا نام نہیں لکھتے۔ یہ پتہ چلا حضرت ہی کی کتاب ہے۔ ہاں بعض چیزوں کو کہا گیا آپ کی طرف منسوب ہوئی، وہ کیا میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کیا حضرت نے لکھا ہے کتاب میں، یہ حنفی جو ہے مرجیہ فرقہ ہے، بلکہ لکھے حنفی مرجیہ فرقہ کون سا ہوتا معلوم؟ اللہ کے غضب سے بے خوف ہو جانا، بس
کلمہ پڑھ لیے ہم کو کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتا، یہ عقیدہ رکھنا مرجیہ فرقے کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عقائد کو بیان کرتے ہوئے کہا مرجیہ کا عقیدہ بھی غلط ہے، خوارج کا عقیدہ بھی غلط ہے، فرمایا معتزلہ کا بھی عقیدہ غلط ہے۔ خوارج کہتے ہیں بدعملی ہو جائے تو کلمہ بھی کام نہیں آتا، اور یہ کہتے ہیں مرجیہ کلمہ پڑھ لے تو گناہ بھی نقصان نہیں دیتا۔ آپ نے کہا یہ مرجیہ فرقہ بھی غلط اور یہ خارجی فرقہ بھی غلط، دونوں کو غلط قرار دے دیا۔ تو اب سوال یہ ہے امام اعظم رضی اللہ عنہ جب مرجیہ فرقے کو غلط قرار دیے ہیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کو مرجیہ عقیدہ، حنفیوں کو مرجیہ عقیدہ والے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ امام اعظم کا عقیدہ مرجیہ عقیدہ نہیں ہے تو ان کے ماننے والوں کا عقیدہ مرجیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوال پیدا ہوا، تو اس کا جواب دینے کے لیے بعض بزرگوں نے کہا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کتاب میں تھوڑا سا حصہ ملاوٹ ہو گیا ہے۔ یہ نہیں بولے غوث پاک کی کتاب نہیں ہے، تھوڑا سا مکسچر ہو گیا ہے، یعنی اتنا حصہ غوث پاک کے ارشاد کا نہیں ہے، کسی مرجیہ عقیدے والا نے اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کتاب میں شامل کر لیا ہے۔ یہ فرمان تو الحاقی کہا ہے بعض علماء نے کہا الحاق بھی کچھ نہیں ہے، سب ارشاد غوث پاک کا ہی ہے۔ بولے وہ کیا سمجھا ہے؟ یہاں پر مراد پورے حنفی مرجیہ ہے یہ نہیں، عراق میں ایک طبقہ تھا مرجیہ عقیدہ رکھنے والا، خالص اس طبقے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور وہ طبقہ عقیدے میں مرجیہ کا تھا لیکن مسلک میں امام اعظم، مذہب میں امام اعظم کے طریقے کو اپنایا تھا، تو وہ مرجیہ فرقے کو حنفی کہا جاتا تھا ان کے امام اعظم کے مذہب کو اپنانے کی وجہ سے۔ اس لیے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے مطلق طور پر پورے حنفیوں کو مرجیہ نہیں کہا، عراق کے خاص ایک طبقہ جو مرجیہ عقیدہ تھا لیکن مذہب میں امام اعظم کے پیرو تھے تو ان کو کہا یہ حنفی مرجیہ فرقے کے، سب حنفی نہیں، تو کہا الحاقی نہیں، خاص ان کے لیے کہا، ایک جماعت کے لیے۔ اس طرح یہ الحاقی بھی نہیں، ہر کلمہ غوث پاک ہی کا ہے، یہ بھی جواب دیا۔ ایک علمی بات ہے، غور کرے تو سمجھ میں آئے گی۔ اب یہ کیا حضور غوث پاک کے وصال مبارک کے بعد سید کائنات کو ستایا گیا؟ کسی صحابی نے نہیں ستایا، ہر صحابی نے محبت کیا، بلکہ احادیث میں ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کے فرماتے ہیں میرے خاندان سے بڑھ کر میرے پاس مصطفیٰ کا خاندان محبوب ہے۔ اور یہی بات عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عملی طور پر بتاتے ہیں کہ اپنے خاندان سے بڑھ کر مصطفیٰ کا خاندان محبوب ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس طرح سارے صحابہ عملی طور پر اپنے خاندان سے بڑھ کر اہل بیت کرام سے محبت کیا کرتے تھے، یہ بات پکی ہے۔ میں آپ کے سامنے اور دہراؤں تو ٹائم بہت ہوگا، لیکن اتنی بات ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی نے نہیں ستایا، بلکہ بزرگوں نے کہا بعض صحابہ کی دشمنیوں میں لوگوں نے تاریخ میں من گھڑت باتیں ملائی، ناقابل اعتماد باتیں، تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جائے۔ اس طرح سیدی بانی جامعہ قبلہ علیہ رحمت رضوان نے بھی فرمایا تاریخ کی باتیں ناقابل قبول کئی باتوں میں مکسچر ہو گیا۔ ارے تورات، زبور، انجیل کو بدل دیا گیا تو تاریخ میں کیا کیا نہیں بدلا گیا ہوگا اپنی مرضی کے مطابق، تو ان باتوں میں کبھی نہ آئے، ٹائم نہیں ہے تفصیل میں جانے کا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر ایک صحابی اعلیٰ درجے کا احترام کیا کرتے تھے، کسی نے بھی نہیں ستایا۔ آپ کے زمانے میں صحابہ تھے، تابعین بھی، اور پیارے نبی کے 6 مہینے کے بعد ہی آپ کا وصال شریف ہوا، کوئی بھی حدیث شریف میں نہیں آیا، بلکہ
آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی محبت ہی ثابت ہے۔ اس قسم کے غلط خیالات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا احترام کرنے کا حکم دیا، اکرام کرنے کا حکم دیا۔ اکرام جبھی پیدا ہوگا جب کہ بے ادبیاں سینے میں نہ ہو۔ ایسا کام کرو جس سے ادب ہو، ادب پیدا ہوگا تو نبی کے حکم اکرام کی تعظیم، اکرام پر عمل کر سکیں گے۔ اور صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنے سے روکا حبیب نے، پیارے نبی کے حکم کے مطابق صحابہ کے بارے میں زبان بھی روکے رکھیں، قلم بھی روکے رکھیں، ذہن و فکر کیوں مصطفیٰ نے کہا ہے میرے صحابہ کو برا مت بولو۔ میں بحادیث بھی سنانے کا ٹائم بہت ہو گیا، میں نہیں سنا رہا ہوں، کئی مرتبہ علماء کرام نے سنا، بڑی بڑی کتابوں میں پیارے نبی کے ارشادات لکھے ہیں۔ اہل بیت کرام کی بھی عظمت ہمارے لیے حق ہے، صحابہ کرام کی بھی اہمیت عظمت حق ہے۔ دونوں کی عظمت و محبت کا چراغ اپنے قلوب میں روشن رکھو۔ الحمدللہ حبیب پاک نے اہل بیت کی جو شان، جو اعلیٰ درجے کی عظمت تھی وہ بھی بتایا ہے، اپنے صحابہ کی جو عظمت تھی وہ بھی بتایا ہے۔ دونوں حق ہے، دونوں سچ ہے۔ اور سیدی بانی جامعہ کے نقل کردہ حدیث مصطفیٰ کے مطابق سارے صحابہ پوری امت میں سب سے پاکیزہ دل ہیں۔ یہ پیارے نبی کے ارشاد کی روشنی میں اپنے عقیدے کو لے کر چلیں۔ اے اللہ ہمارے عقیدے کی تو اپنے کرم سے حفاظت فرما لے، تیرے اہل بیت کرام کے نالین کے صدقے میں، سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے رخ زیبا کے صدقے میں ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما لے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ رضی اللہ عنہ کی عظمت و رفت کے صدقے میں ہماری حفاظت فرما لے۔ ان کے بعد مشہدادگان حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے نورانی چہروں کے صدقے و طفیل میں ہمارے عقیدوں کی، ہمارے اعمال کی، ہمارے زندگیوں کی حفاظت فرما لے کہ ہماری زندگی ہر آفات، ہر مصیبت سے بچ جائے۔ اے اللہ تیرے حبیب کے پاکیزہ اہل بیت کرام کے صدقے میں، ان کے عظمت والے صحابہ کرام کے صدقے میں، خلفاء راشدین اعظام کے صدقے میں، تمام ملائکہ کرام کے صدقے میں، سارے انبیاء رسول اعظام کے صدقے میں، سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات کے صدقے میں اے اللہ ہمارے عقائد کی بھی حفاظت فرما لے، ہمارے اعمال و اخلاق کی بھی حفاظت فرما لے، ہر مصیبتوں سے ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اے پاک پروردگار ان راستوں پہ چلنے سے ہماری حفاظت فرما لے جس میں تیرا غضب و ناراضگی ہے، ان راستوں پر ہم کو ثابت قدمی سے آگے بڑھتے رہنے والوں میں شامل فرما لے جس میں تیری رضا اور تیرا قرب ہے۔ اے پاک پروردگار ہمارے نفسوں کی ہم کو حوالے مت فرما دے، شیطان کی چنگل سے ہماری حفاظت فرما لے، اس کے جالوں سے ہماری حفاظت فرما لے، نفسوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما لے۔ اے پاک پروردگار ہر مخلوق کے شر سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے پاک پروردگار اپنے شان کریمی سے حبیب پاک کے صدقے میں ہر قسم کی مصیبتوں سے بچا لے، ہر قسم کی راحت و سکون ہمیں عطا فرما دے۔ دنیا میں بھی رہے تو راحت و سکون سے رہیں، خبر میں بھی رہیں، مصیبتوں سے بچا کر راحت و سکون میں رکھے آقا۔ محشر کے میدان کی مصیبتوں سے بھی بچا لے، وہاں بھی راحت و سکون عطا فرما۔ اے پاک پروردگار تیرے حبیب کے صدقے میں حوض کوثر کا پانی تیرے حبیب کے اہل بیت کرام، خلفاء راشدین، صحابہ اور اولیاء کرام کے نورانی ہاتھوں سے پینے کی ہمیں سعادت عطا فرما۔ اور ان پاکیزہ اہل بیت کرام اور اولیاء صحابہ اعظام کے نگاہ کرم سے ہم کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے سعادت مندوں میں شامل فرما لے۔ اے پاک پروردگار ہمارا حشر تیرے حبیب کے اہل بیت کے قدموں میں فرما، تیرے حبیب کے سچے غلاموں کے قدموں میں فرما، تیرے حبیب کے سچے عاشقوں کے قدموں میں فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار سامنے کی جانب سے نام اعمال عطا فرما، ہم کو محروم ہونے والوں میں سے نکال لے، سعادت پانے والوں میں شامل فرما لے۔ ہمیں جو جن بیماریوں مشکلات میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتیں بیماریاں دور فرما دے آقا، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ سارے محبوب نگر میں جو پریشان بیمار ہیں ان سب کی پریشانیوں بیماروں کو دور فرما دے، بلکہ سارے جہاں میں جتنے بھی اے اللہ تیرے حبیب کے چاہنے والے مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، راحت و سکون عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں آپسی محبت عطا فرما دے، ان کو قرآن حدیث کا صحیح فہم عطا فرما دے۔ تو اور تیرے حبیب جس طرح ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیتے ہیں، تیری اور تیرے حبیب کی جو مرضی ہے اس راستے پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین بجاہ حبیبک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ۔